بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین سید الاولین والآخرین امام المرسلین وخاتم النبیین سیدنا و مولانا و شفیعنا و حبیبنا و حبیب الہ العالمین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الہداۃ المہدیین صحبہ الاجمعین. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحبک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحبک یا سیدی یا حبیب اللہ. السلام علیکم یا سیدۃ النساء العالمین یا فاطمۃ الزہرا. السلام علیکم یا امیر المؤمنین یا علی مولا. السلام علیکم یا ابا محمد الحسن. السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین. السلام علیکم یا شیخ جنید البغدادی. السلام علیکم یا شیخ علی بن عثمان حجویری. السلام علیکم یا شیخ عبد القادر جیلانی. السلام علیکم خواجہ معین الدین چشتی اجمیری. السلام علیکم یا حضرت سید میرا حسین زنجانی. خواتین و حضرات، ہمارے انڈو پاک سب کانٹیننٹ کے ایک بہت بڑے صوفی مسٹک شیخ علی بن عثمان حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ہمارے لیے مشعل راہ ہے. آپ نے فرمایا تھا، سننے والے کا مقام بولنے والے سے بڑھ کر ہے، کیونکہ جو سنتا ہے وہ رب تعالیٰ کی رضا کے لیے سنتا ہے. جو بولتا ہے کبھی رب کی رضا کے لیے بولتا ہے، اور بہت دفعہ اپنے نفس اور اپنی ذات ہی کو راضی کر رہا ہوتا ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، میرا بولنا، ہم سب کا سننا پروردگار آپ کی رضا کے لیے ہو، ہمارے نفس کی رضا کے لیے نہ ہو. آمین یا رب العالمین. خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ کا بے پایاں فضل اور شکر، رب العزت نے ہم سب کو پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر سننے اور کرنے کا شرف عطا کیا. اس نعمت پر ہم جتنا بھی رب تعالیٰ کا شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے. اور خواتین و حضرات، مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں ہے کہ جس مذہب کو، جس دین کو ہم فالو کرتے ہیں، اس کے دو ہی پلرز ہیں بنیادی طور پہ. ایک رب العزت کی ذات اور دوسرا پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک. اور اگر کوئی فرد، کوئی شخص رب العزت کے ساتھ جڑنا چاہتا ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کیے بغیر، ان کو جانے بغیر، ان کی معرفت رکھے بغیر وہ رب العزت کی توحید کو، رب العزت کے مقام اور مرتبے کو پہچان نہیں سکتا. ہدایت کا ہر رستہ مدینہ طیبہ سے ہو کر رب العزت تک پہنچتا ہے. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے دین کا مرکز ہے، دین کا محور ہے. اور آپ کے توسط، آپ کے طفیل، آپ کے واسطے اور وسیلے سے ہی ہم رب العزت کو اپروچ کرتے ہیں اور رب العزت تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سینٹرالٹی ہے، آپ کی جو ذات والا صفات ہے، ان کا تذکرہ، اس کو یاد کرنا در حقیقت ہمارے لیے ایک توانائی کا باعث ہے. ہمیں یہ فیول دیتا ہے. اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں تو یہ ذکر اصل میں ہمیں نور بخشتا ہے، ہمیں طاقت بخشتا ہے، ہمیں توانائی بخشتا ہے اور ہمیں رب العزت کی جانب پڑھاتا ہے. مجھے علامہ اقبال رحم اللہ کا ایک کوٹیشن، ایک لیٹر میں بھی شاید انہوں نے یہ کہا ہے، کسی نے ان سے مسلمان ہونے کی اور اسلام کی دلیل مانگی اور علامہ صاحب نے اس کا مختصر مگر جامع جواب دیا. علامہ صاحب نے کہا، میں اس لیے مسلمان ہوں کہ میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادق اور امین ہیں. آقا نے کہا اللہ ہے، میں نے مان لیا. آقا نے کہا فرشتے ہیں، میں نے مان لیا. آقا نے کہا قیامت آئے گی، میں نے مان لیا. تو میرے لیے اسلام کی حقانیت کی، اسلام کا حق پر ہونا، علامہ اقبال کہہ رہے ہیں، میرے نزدیک سب سے بڑی دلیل
ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. میں تو اس لیے مسلمان ہوں. تو ہمارے لیے بھی الحمدللہ جو اسلام کی حقانیت کی سب سے بڑی دلیل ہے وہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے. اور پچھلے کئی دنوں سے اللہ نے ہمیں یہ شرف دیا ہے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے برتھ ڈے اور ان کے اس مبارک بلیسڈ منتھ میں ہم پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر رہے ہیں، اور آج کل سیرت پر ہم فوکس کیے ہوئے ہیں. اور جیسے ایک دن ہم نے بات کی تھی، اگر کوئکلی اس کو بھی ہم ریکیپ کر لیں کہ یہ جتنے علوم و فنون ہیں یہ انٹر کنیکٹڈ، اور ان علوم و فنون کا مرکز، محور، منبع، سورس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے. جب ہم آقا کی لائف کو ایک برڈز آئی ویو کے لیول پر آپ کے میجر ایونٹس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ پورا فن سیرت کا فن ہے، یہ سیرت نبوی ہے. ہم جب پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میریکلز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے جڑے ہوئے وہ جو اعجازات ہیں ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو یہ دلائل النبوت ہے. یہ ایک علیحدہ فن ہے، علیحدہ ایک پورا ڈسپلن ہے. اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب ہم ڈے ٹو ڈے ہیبٹس دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ کا حلیہ پاک سن رہے ہوتے ہیں، پڑھ رہے ہوتے ہیں، آپ دن میں کیسے آپ کا بیہیویئر تھا، آپ کیا کرتے تھے، ہیبٹس، ایٹریبیوٹس، کیریکٹرسٹکس، تو وہ شمائل نبوی ہے. دیٹ از another ڈسپلن. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک سے جب ہم نے لاس کو ڈیرائیو کرنا ہے قرآن اور حدیث سے، تو وہ ایک اور علم ہے جس کو فقہ کا علم ہم کہتے ہیں، جورسپروڈنس. یہ علم بھی آف کورس آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سینٹرل ہیں. اور آقا کے سینگز، آپ کے اقوال، آپ کی ڈیڈز، آپ کے افعال، اور آپ کا چیزوں کو منع نہ کرنا. آپ کے سامنے کسی صحابی نے کچھ کیا اور آپ چپ رہے، وہ بھی ایک طرح کی افرمیشن ہے. تو یہ حدیث کا علم ہے. اور پھر اس حدیث کے ڈسپلن کو ڈیولپ کیا گیا، اس میں حدیث کو گریڈز کیا گیا، صحیح حسن کے علاوہ بھی ان کی مائکرو ڈویژنز بھی ہوتی ہیں مگر براڈ ڈویژنز، صحیح، حسن، ضعیف. تو حدیث کا پورا ڈسپلن جس میں آقا کی سینگز، آقا کے ڈیڈز، ایون آقا کی سائلنس جس کو ہم حدیث تقریری کہتے ہیں. حدیث قولی آقا کا سینگ، حدیث فعلی آقا کی ڈیڈز، اور حدیث تقریری آقا کا سائلنٹ رہ کے کسی کام کی اجازت مرحمت کرنا. تو حدیث کی دنیا ایک علیحدہ سے ایک بہت بڑی دنیا ہے. قرآن کے حوالے سے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشادات فرمائے، اس سے ایک اور ڈسپلن فن تفسیر ہمارے سامنے آتا ہے. تو یہ جتنے علوم ہیں، تفسیر کا علم، حدیث کا علم، فقہ کا علم، دلائل النبوت کا علم، شمائل نبوی کا علم، سیرت نبوی کا علم، یہ سارے علوم، ان کا مرکز، ان کا محور، ان کے منبع پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور یہ علوم آپ حاصل نہیں کر سکتے جب تک آپ آقا سے ایک لور اور بلاوڈ کے تعلق میں نہیں آتے، جب تک آپ آقا سے عشق نہیں کرتے. عشق کے بغیر ان علوم کی گرہ نہیں کھلتی. تو اور عشق کے لیے لازم ہے کہ معشوق کی یاد دل میں بسائی جائے، معشوق کو یاد کیا جائے، اور یاد کرنا، ذکر کرنا، ریممبر کرنا. تو یہ ہمارے پورے ملک میں جو علماء ہیں بنیادی طور پہ ہم ذکر ہی کر سکتے ہیں اور کوشش کر سکتے ہیں کہ یہ ذکر کسی طرح لو کا کوئی شعلہ جو ہے اس کو اگنائٹ کر دے. اور اگر وہ لو کا شعلہ اگنائٹ ہو گیا تو پھر عشق کے پاتھ پہ کوئی چلا گیا تو پھر عشق اور علم ساتھ ساتھ، اور وہ پھر پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو رب العزت تک پہنچے گا انشاءاللہ. تو الحمدللہ آج ہم سیرت پہ ہی کچھ آگے کانورزیشن لے کے چلیں گے، اور ہمارے فارمیٹ کے مطابق ہم روز کچھ احادیث، کچھ نریشنز ان کی سماعت کرتے ہیں. تو پہلے ہم آغاز میں احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ لائٹ حاصل کرتے ہیں، اور پھر بدر کے معرکے سے آگے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لائف ہے اس لائف سٹوری کو سننے اور پڑھنے کا شرف حاصل کریں گے انشاءاللہ. آئیے احادیث سنتے ہیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ السلام علیکم یا انبیاء اللہ السلام علیکم پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام اہل بیت کو اور اہل بیت کے تمام امامز کو، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام فیملی، ان کی وائفز اور ان کے تمام کمپینینز کو بھی سلام، اور پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے تمام اولیاء کرام کو بھی سلام، اور خاص طور پر سلام حضرت علی بن عثمان حجویری، جن کو داتا صاحب کے نام سے بھی لاہور میں پہچانا جاتا ہے، اور بغداد کے حضرت عبد القادر جیلانی کو بھی سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم توبہ کے بارے میں 2-3 حدیثیں پڑھتے ہیں کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توبہ کے متعلق کیا فرمایا۔ پہلی حدیث ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب حضرت آدم علیہ السلام سے خطا سرزد ہوئی تو انہوں نے بارگاہ الہی میں عرض کیا، اے پروردگار، میں تجھ سے محمد کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں کہ میری مغفرت فرما۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، تو نے محمد کو کس طرح پہچان لیا، حالانکہ ابھی تک تو میں نے انہیں ظاہراً پیدا بھی نہیں کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا، اے پروردگار، جب تو نے اپنے دست قدرت سے مجھے تخلیق کیا اور اپنی روح میرے اندر پھونکی، میں نے اپنا سر اٹھایا تو عرش کے ہر ستون پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا دیکھا، تو میں نے جان لیا کہ تیرے نام کے ساتھ اس ہی کا نام ہو سکتا ہے جو تمام مخلوق میں تجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، تو نے سچ کہا ہے، مجھے ساری مخلوق میں سے سب سے زیادہ محبوب وہی ہیں، اور ان کے وسیلے سے مجھ سے دعا مانگو اور آگاہ ہو جاؤ، میں نے تمہیں معاف فرما دیا، اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوتے تو میں تمہیں بھی پیدا نہ کرتا۔ اس حدیث کو امام حاکم، بیہقی اور ابن عساکر نے روایت کیا ہے، اور امام حاکم نے فرمایا ہے کہ اس حدیث کی سند صحیح ہے۔ تو اس حدیث میں ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رتبہ، ان کا درجہ کیا ہے، ان کی کلوزنس کیا ہے، اور ہمیں ایک ادب کا طریقہ بھی سکھایا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں اگر آپ نے حاضر ہونا ہے تو آپ اللہ کے بلاوڈ لوگوں کو بائی پاس کر کے آپ فرنٹ سیٹ پہ نہیں آ سکتے۔ اللہ چاہے تو آپ کو لا بھی سکتے ہیں، لیکن ادب کا تقاضا یہی ہے کہ جو اللہ کے قریب ترین مخلوق ہے، جنہوں نے اللہ کی عبادت اس طریقے سے کی جو اللہ کو پسند آئی، ان کو یاد کرنا بھی ایک طرح کی عبادت ہے، اور ایک طرح کی، جیسے اس حدیث میں حضرت آدم بتا رہے ہیں کہ وہ اپنی دعا کی، اپنی مغفرت کی دعا کریں اللہ تعالیٰ سے، لیکن اللہ کے پاک بندوں کو، پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد بھی ساتھ کریں۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور اگر آپ اس کے تھیمز پہ غور کریں تو کافی زیادہ سٹوریز جو قرآن کے اندر آتی ہیں وہ پروفٹس کی سٹوریز ہیں۔ آپ اللہ کے بلاوڈ لوگوں کو یاد کریں، ان کی زندگی یاد کریں، انہوں نے اللہ کی عبادت اور سیکریفائس اللہ کے لیے کیسے کی، آپ وہ یاد کریں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کا یہ حصہ ہے کہ آپ اللہ کے بلاوڈ لوگوں
کی عبادت کو یاد کریں. انہوں نے اللہ کی کیسے سنسیریٹی کے ساتھ عبادت کی, آپ اس کو یاد کریں, اس کو ریممبر کریں, اور اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اور ان کے واسطے اور ان کے لو کے واسطے ہمیں ہماری غلطیوں کو معاف کریں, اور ہمیں ہماری توبہ بھی قبول کریں, جس طرح حضرت آدم علیہ السلام نے اس حدیث میں توبہ کی دعا کے بارے میں ہمیں سکھایا ہے. تو یہ پہلی حدیث تھی. ہم دوسری حدیث پڑھتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا, میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں, اور میں اس کے ساتھ ہوں جہاں بھی وہ میری یاد کرے. اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے ایسا خوش ہوتا ہے جیسے تم میں سے کوئی خالی زمین میں اپنا گمشدہ جانور پا لے, اور جو شخص بھی میری طرف ایک بالشت نزدیک ہوگا میں اس کی طرف ایک ہاتھ نزدیک ہوتا ہوں, اور جو بھی ایک ہاتھ نزدیک ہو تو میں ایک با, یعنی دونوں ہاتھوں کا پھیلاؤ جب ہوتا ہے تو اس کو با کہتے ہیں, تو ایک با نزدیک ہوتا ہوں, اور جب وہ میری طرف چلتا ہوا آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑتا ہوا آتا ہوں. تو اس حدیث میں پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ آئی ایم ایز مائی سرونٹ تھنکس آئی ایم, کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں, جیسا وہ میرے بارے میں سوچتا ہے میں ویسا ہی ہوں. I am with him wherever he is, I am in what he thinks. تو میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں, اور میں اس کے ساتھ ہوں جہاں بھی وہ میری یاد کرے, جہاں بھی اس نے مجھے یاد کیا میں اس مومنٹ میں اس کے ساتھ ہوں. اور آگے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی توبہ بہت پسند ہے, اور اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں جب انسان اللہ سے توبہ کرتا ہے, اللہ سے رجوع کرتا ہے, اپنی غلطیوں کی معافی مانگتا ہے, مائنڈ فل رہتا ہے کہ مجھ سے کیا کیا غلطیاں ہوئیں, اپنا ہی وہ اپنے بارے میں ہی وہ سوچتا ہے کہ ہاؤ کوڈ آئی ہیو ڈن دس بیٹر, یا واٹ مسٹیکس آئی میڈ. تو بیکاز آپ جب اپنی غلطیاں بھی یاد کرتے ہیں تو آپ دراصل آپ اللہ کو ہی آپ یاد کر رہے ہوتے ہیں کہ کیا چیزیں اللہ کو ناپسند ہوں گی اور کیا چیزیں اللہ کو پسند آئیں گی, کیا چیزیں مجھے کرنی چاہیے اور کیا چیزیں کاش مجھ سے نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہوتے. تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ کہ میں بہت خوش ہوتا ہوں جب میرا بندہ مجھ سے توبہ کرتا ہے, اور میں ایسے خوش ہوتا ہوں کہ جیسے کوئی خالی میدان ہو اور اس میں کسی انسان کا جانور گم ہو جائے اور وہ اسے ڈھونڈتا رہے, کافی دن ڈھونڈتا رہے, اور پھر اس کو وہ جانور کافی ڈھونڈنے کے بعد مل جائے واپس, تو اس کی جس طرح کی خوشی اور اطمینان ہوگی. تو کہہ رہے ہیں کہ میں بھی ویسے ہی فیل کرتا ہوں. یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں جب اس کا بندہ اس کے سامنے گڑ گڑاتا ہے اور اسے توبہ کرتا ہے, بالکل ایسے جیسے کسی انسان کو اپنا گمشدہ جانور واپس مل جائے. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب کوئی میری طرف ایک بالشت میرے قریب آنے کی کوشش کرتا ہے تو میں اس سے ایک ہاتھ نزدیک ہو جاتا ہوں. یعنی کہ ہماری تھوڑی سی ایفرٹ ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا بہت زیادہ ریوارڈ دیتے ہیں اور اپنے قریب کرتے ہیں. یعنی ہماری کوئی بھی ایفرٹ اللہ کے قریب جانے کی اللہ تعالیٰ اس کو رد نہیں کرتے, اس کو ریجیکٹ نہیں کرتے. کبھی آپ کی توبہ کو وہ ریجیکٹ نہیں کریں گے. ایک لیول پہ یہ سمجھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ تم مجھے ہمیشہ معاف کرنے والا پاؤ گے, تم تھوڑی سی ایفرٹ کرو گے میں تمہارے اور زیادہ قریب آؤں گا, بلکہ زیادہ قریب آؤں گا. تم میرے پاس چلتے ہوئے آؤ گے, میں تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آؤں گا. سو یور اسمال ایفرٹ
will gain you a lot of closeness. تمہاری چھوٹی سی ایفرٹ کی وجہ سے میں تمہیں اپنی بہت قربت دوں گا. بہت خوبصورت حدیث ہے. اور یہ آخری حدیث ہم پڑھتے ہیں. معاذ ابن جبل فرما رہے ہیں کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے انسٹرکٹ کیا, مجھے بتایا. پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا, ورشپ اللہ ایز اف یو کین سی ہم اینڈ کنسیڈر یور سیلف آلریڈی ڈیڈ. اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو, اور اپنے آپ کو ایسے سمجھو کہ جیسے تم ایز اف یو آر آلریڈی ڈیڈ, یعنی کہ تم آلریڈی اس دنیا سے گزر چکے ہو اور تم اس کے سامنے کھڑے ہو, حاضر ہو. یعنی تم ٹائم کو اپنے اور اللہ کے درمیان سے نکال دو اور اس مومنٹ میں اللہ کے سامنے پریزنٹ رہو. ہر مومنٹ میں اللہ کے سامنے پریزنٹ رہو, ایسے جیسے کہ تم اس دنیا سے دوسری دنیا میں جا چکے ہو اور تم اب اللہ کے سامنے حاضر ہو, تم کھڑے ہو اور تم ان کو دیکھ سکتے ہو. کیونکہ ایونچولی اس دنیا سے گزرنے کے بعد ہم نے اللہ کی بارگاہ میں ان کے سامنے پیش ہونا ہے اور ہم نے اللہ کو وٹنس بھی کرنا ہے. اللہ کہتے ہیں کہ تم مجھے دیکھ بھی سکو گے, میرے بندے مجھے دیکھ بھی سکیں گے یا مجھے وٹنس کر سکیں گے, مجھے میرے سامنے حاضر ہوں گے. دے ول بی ایبل ٹو فیل مائی پریزنس. تو کہہ رہے ہیں کہ ورشپ اللہ ایز اف یو کین سی ہم اینڈ کنسیڈر یور سیلف آلریڈی ڈیڈ, کہ ایز اف تم اب ٹائم گزر چکا ہے اور تم اللہ کے سامنے حاضر ہو. ریممبر اللہ بائی ایوری راک اینڈ ٹری. اف یو کمٹ اے بیڈ ڈیڈ اکمپنی اٹ with a good deed, secretly in secret and publicly in public. وہ کہہ رہے ہیں کہ ریممبر اللہ بائی ایوری راک اینڈ ٹری, یعنی اپنے ہر مومنٹ میں, ہر پتھر, ہر درخت, ہر چیز جو تم کرو اپنی زندگی میں, ہر مومنٹ میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھو, ایسے جیسے کہ تم ان کے سامنے کھڑے ہو اور تم ان کو دیکھ سکتے ہو. تمہاری کیفیت یہ ہونی چاہیے. اور پھر اس کے بعد میں بتا رہے ہیں کہ اگر تم سے کوئی غلط ڈیڈ ہو جائے, کوئی غلط کام ہو جائے, کوئی گناہ ہو جائے, کوئی بھی غلطی ہو جائے, تو اس کے فوراً بعد کوئی اچھا کام کرو, کوئی اچھی ڈیڈ کرو. سیکرٹلی ان سیکرٹ اینڈ پبلکلی ان پبلک. اگر تم سے کوئی علیحدگی میں کوئی برا کام سرزد ہو جاتا ہے تو تم اس کے بعد علیحدگی میں کوئی اچھا کام کرو. ریپلیس دیٹ بیڈ ڈیڈ یا بیڈ انرجی وتھ سم تھنگ گڈ آفٹر اٹ. اور اگر تم سے پبلکلی کوئی برا کام ہو جاتا ہے تو تم پبلکلی پھر کوئی اچھا کام کرو. ریپلیس دیٹ ڈیڈ وتھ سم تھنگ بیٹر, سم تھنگ گڈ آفٹر اٹ. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہماری غلطیاں معاف فرمائیں اور ہمیں ہمارے لیے توبہ کے دروازے کھلے رکھیں, بیکاز ہم روز ہی غلطیاں کرتے ہیں. تھینکس الاٹ. خواتین و حضرات, ہم پچھلے کچھ دنوں سے سیرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے جو چیدہ واقعات ہیں وہ دیکھ رہے ہیں. حقیقت تو یہ ہے کہ ہم سیرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ بھی ایک بہت ہی اجمال کے ساتھ, ایک بہت ہی برڈز آئی ویو کے لیول پہ کر رہے ہیں, اور حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہیں ہو رہا. بٹ ہم اپنی اسی ایک کوشش کر رہے ہیں, اور ٹو دا بیسٹ آف آر ایبلٹیز میں یہ چاہ رہا ہوں, ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ کوئی امپورٹنٹ ڈیٹیل مس نہ ہو, اور جو میجر ایونٹس ہیں ایٹ لیسٹ ہم اس کو کور کر سکیں. کل ہم نے معرکہ بدر کے حوالے سے کچھ کانورزیشن پڑھی اور سنی, اور یہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینے میں آنا, اور مدینے کے بعد جیسے ہم نے کل بات کی کہ آقا کی زندگی کو, سیرت پاک کو ہم 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں. مدنی زندگی کو, جو پہلے 6 ایئرز ہیں, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت انٹرنل اور ایکسٹرنل تھریٹس کا سامنا کرنا پڑا.
انٹرنل تھریٹس میں ایک تو جوز تھے جو مدینے میں موجود تھے، وہ اپنی سازشیں کرتے تھے، اور وارز کے اندر خاص طور پہ مسلمانوں کو انہوں نے بہت ڈیزرٹ کیا اور مسلمانوں کو نقصان پہنچایا۔ اور سیکنڈلی انٹرنلی مدینے میں منافقین موجود تھے جو بظاہر تو کلمہ پڑھتے تھے، بظاہر مسلمانوں کے ساتھ ریچولسٹکلی عبادت بھی کرتے تھے، لیکن اندر سے وہ دیندار نہیں تھے، ایمان ان کے اندر نہیں تھا۔ اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں کا نام بھی بتایا گیا تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف عبداللہ بن ابی، کیونکہ وہ خود اس کا کور بلو ہوا تھا، اس کے علاوہ منافقین کا پردہ رکھا اور ان کا نام سوائے ایک صحابی کے اور کسی کو بتایا نہیں تھا۔ لیکن بہرحال منافقین بہت سی کانسپریسیز کو ہیچ کرتے رہتے تھے، اور مکنز کے ساتھ مل کے بھی ایٹ ٹائمز وہ مسلمانوں کے خلاف پلاٹ کرتے تھے۔ تو پہلے 6 ایئرز پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو وارز کا سامنا تھا، انٹرنل تھریٹس تو آپ کے سامنے جوز اور ہپوکریٹس تھے، اور ایکسٹرنل تھریٹس آف کورس قریش مکہ تھے، جو کہ ابھی تک حیران تھے کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی جو چھوٹی سی جماعت ہے، یہ چھوٹی سی جماعت مدینے چلی گئی ہے، اور مدینے جا کے انہوں نے اپنی ایک اسٹیٹ قائم کر لی ہے۔ اگلے جو 2 ایئرز ہیں ان میں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم قریش مکہ سے ٹریٹی کریں گے، جیسے ہم آنے والے دنوں میں دیکھیں گے، صلح حدیبیہ جس کو کہتے ہیں، اور پھر پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ودن 2 ایئرز مکہ کو فتح کریں گے، اور یہ ٹرننگ پوائنٹ ہوگا۔ اور پھر جو آخری 3 سال ہیں اس میں پورا جزیرہ نمائے عرب، عریبین پیننسولا، وہ اسلام قبول کرے گا، اور پھر پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں مسلمانوں کی وہ جو گولڈن پیریڈ ہے اس کی ابتدا ہوگی، اور پھر مسلمانوں کے عروج کا ایک سفر جو ہے وہ ہمیں نظر آئے گا، اور پھر مسلمان ان ڈیو کورس آف ٹائم ایک سپر پاور بن کر ابھریں گے ان ایوری سینس آف دا ورڈ۔ لیکن یہ جو آج کل کے واقعات ہم پڑھ رہے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں نے امت کی بنیاد رکھنے میں اور اس کو ریز کرنے میں کتنی قربانیاں دی ہیں، یہ وہ چیپٹر ہے ہسٹری کا۔ اور کل جیسے ہم نے بدر کے مارکے کو دیکھا، جس کو یوم فرقان کہا گیا، فرق کرنے والا دن، کفار اور مسلمانوں میں فرق کرنے والا دن، تو ایک طرف پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے لیے مخلصین کی ایک جماعت تھی، خالص، جو اللہ اور اس کے رسول پہ ریلائی کر رہی تھی۔ ان کے پاس دنیاوی طور پہ ریسورسز نہیں تھے، اور اللہ رب العزت نے بدر کے مارکے سے جو لیسن ہمیں دیا ہے، جو ہمیں ڈرا کرنا ہے، کہ رب العزت اپنی مدد اتارتے ہیں، اپنی ہیلپ اتارتے ہیں، مگر وہ ایک دفعہ آپ کو ضرور ٹیسٹ کرتے ہیں کہ یہ لوگ کیا واقعی میرے رستے پر چل رہے ہیں، کیا یہ مخلص ہیں۔ اور جس طرح شاعر نے کہا ہے، اور یہ شعر بھی ایٹ ٹائمز لوگ علامہ اقبال کا کہتے ہیں، اقبال کا شعر نہیں ہے مگر کتنا خوبصورت شعر ہے، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ تم فضائے بدر پیدا کرو، فرشتے تمہاری مدد کرنے کے لیے آسمانوں سے ابھی بھی قطار اندر قطار اتر سکتے ہیں۔ فضائے بدر پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ تمہاری کامل ریلائنس، کامل توکل اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذوات مقدسہ پر ہو۔ تو بدر کے جو صحابہ تھے، جو 313 تھے، پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ایک اسپیشل سٹیٹس دیا ہوا تھا۔ جو بدری تھے، صحابہ کی جماعت کے اندر ممتاز ترین کو حیثیت حاصل ہو گئی۔ اور جیسے کہ کل شاید اس تفصیل سے ہم نے تذکرہ نہیں کیا، مگر یہ بات ہو جانی چاہیے کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کو گارڈ کرنے کے لیے ریڈنگ کیمپینز صحابہ سے کرائیں، جیسے رات کو ہمارے ہاں رینجرز ہوتے ہیں یا دیگر ملکوں میں بارڈر سیکیورٹی فورسز ہوتی ہیں، تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ریڈنگ کے لیے کہ رات کو وہ گشت کیا کریں اور مدینے کو گارڈ کیا کریں۔ تو بدر کے مارکے میں مسلمان اس لیے بھی ill prepared تھے کہ مسلمان ایک ریڈنگ کیمپین میں تھے، اور ایک دم ان کو پتہ چلا کہ کفار 1000 یا 1300 لوگ حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو ان کے پاس ٹائم ہی نہیں تھا کہ وہ ملیٹریلی اپنے آپ کو اکوپ کرتے، اور بہت سے صحابہ اسی لیے
مدینہ میں ہی رہ گئے. ان کے نالج میں نہیں تھا کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے ایک وار یا بیٹل کا سامنا کرنا پڑے گا, ایک بیٹل ہوگی آگے. تو وہ اس کو ایک روٹین کی کارروائی سمجھ رہے تھے کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ جو ہیں ایک روٹین کی ریڈنگ کیمپین یا ریڈنگ ایکسپیڈیشن پہ ہیں, جس میں مدینے اور اس کے گرد و نواح کو سیکیور کرنے کے لیے گشت کی جا رہی ہے. تو وہ اس نالج کے ساتھ بہت سے لوگ پیچھے مدینے میں رہ گئے. یعنی مدینے والوں کی اور اوور آل مہاجرین کی ٹوٹل تعداد تو 313 نہیں تھی, لوگ تو زیادہ تھے, مگر یہ وہ 313 تھے جو صرف اللہ کے بھروسے پہ اب واپس بھی نہیں جا سکتے تھے مدینے میں اپنے آپ کو ملیٹریلی اکوپ کرنے اس لیول پر, اور یہ بدر کی طرف پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں اور کفار کا مقابلہ کرنے کے لیے آ گئے تھے. اور بدر میں جو وکٹری ہوئی مسلمانوں کی وہ بے مثال تھی. اور ہسٹری ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جو عید منائی گئی بدر کے بعد, بدر 17 رمضان المبارک کو یہ مارکا ہوا, تو وہ عید مدینے میں بڑی خوشیوں والی عید تھی, عید الفطر, اور بڑے جوش و خروش سے منائی گئی. اور بہت سے لوگوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارکباد دی. اور آقا کی یہ وکٹری صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, مسلمانوں کی یہ وکٹری مسلمانوں کو ایک پاور, ایک عریبین پیننسولا کے میپ کے اوپر ایک پاور ایمرج ہوئی. اور اب کفار کو بھی یہ سمجھ آئی کہ اب ان کو ہم ایزی نہیں لے سکتے, یہ سافٹ ٹارگٹ نہیں ہے, بلکہ یہ واقعی ان کے پیچھے رب العزت کی یا کوئی قدرت کی مدد بھی ہے. مطلب یہ سارے سائنز ان کو بھی نظر آ رہے تھے, اور they should have understood it before actually, لیکن ان کو ایک فزیکل ٹینجیبل سائن اس بات کا ملا. اب ابو سفیان جو کیریکٹر ہے اس پر ہم تھوڑی گفتگو کریں گے, اور آج سے غزوہ احد پر کیونکہ ہم نے گفتگو کرنی ہے اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی, اسی طرح سیرت پاک کا مطالعہ کرنا ہے. تو ابو سفیان وہ آدمی تھا جو سیریا سے ایک ٹریڈ کیراوان لے کے آ رہا تھا, اور اسی نے خط لکھا تھا پیچھے ابو جہل وغیرہ کو کہ میں آ رہا ہوں اور یہ مسلمان کہیں میرے پہ حملہ آور نہ ہو جائے, اور یہ میرے سامان کو اور ہمارے جو گولڈ کو کہیں اس پر قبضہ نہ کر لیں, اور یہ اسپوائلز آف وار کے حوالے سے مسلمان ہتھیار نہ لیں. اس کے لیٹر کے اوپر جب یہ لیٹر مکنز کو ملا تو ابو جہل بہت سرعت کے ساتھ کوئکلی وہ مکہ سے باہر نکلا اور بدر کی طرف جیسے وہ آ رہا تھا. اب ابو سفیان سیف اینڈ ساؤنڈ مکہ پہنچ گیا, اور جب یہ مکہ پہنچا تو اس نے ریئلائز کیا کہ یہ مکہ کے سارے چیفز تو مکہ چھوڑ کر مدینے کی طرف چلے گئے ہیں. تو اس نے لیٹر لکھا پیچھے, اور اس نے ان کو کہا کہ میں سیف اینڈ ساؤنڈ ہوں, تو اب آپ لوگوں کو لڑنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ واپس آ جائیں. مگر وہ جو عربس کے چیفز تھے انہوں نے کہا ہم لڑیں گے, اینڈ ایز دے سے ریسٹ از ہسٹری. تو اب ابو سفیان مکہ کا ایک بڑا لیڈر بن کر ابھرا ہے, کیونکہ وہ جو سارے بڑے لیڈرز تھے وہ سارے جو ہیں وہ بدر میں مارے گئے ہیں. ابو جہل مارا گیا, عتبہ مارا گیا, شیبہ مارا گیا, ولید مارا گیا, ان کے 70 چیف جو ہیں وہ مارے گئے ہیں. اور یہ ایک سب سے زیادہ نوٹیبل چیف ان کا ابو سفیان ہے, جو کہ اس وقت مکے میں موجود ہے. تو اب یہ باقی سارے چیفز کو جمع کرتا ہے مکے میں, اور یہ لوگوں کو اس بات پر آمادہ کرتا ہے کہ دس از ٹائم فار ریونج, وقت آ گیا ہے کہ ہم مسلمانوں سے بدلہ لیں. اور یہ سارے لوگ اگری کرتے ہیں کہ جو پروفٹ ہمیں ہوا تھا اس قافلے سے جو ابو سفیان لے کے آ رہا تھا, اس قافلے سے ہونے والا سارا منافع ہم یوز کریں گے ایک آرمی کو ریز کرنے میں, اور وہ آرمی ویل اکوپڈ ہوگی, ہر طرح کے ریسورسز اس دور کے حساب سے اس کے پاس ہوں گے, اور ہم مدینے کے اوپر حملہ کریں گے اور ان کو اپروٹ کر دیں گے ونس اینڈ فار آل. فار 1 year, 1 سال پورے, وہ جو سارا پروفٹ تھا, وہ جو گولڈ تھا, انہوں نے اگری کیا, ہر کسی نے, ہر قبیلے نے, کہ ہم اپنا شیئر گیو اپ کرتے ہیں, ہم اپنا شیئر گیو اپ کرتے ہیں. اور مکنز نے ابو سفیان کی لیڈرشپ میں ایک آرمی کو ریز کیا. اس آرمی کے جو نمبرز ہیں وہ 3000 ہیں, 3000 اس کی ٹوٹل اس کو نمبرز کیا لیں. ابو سفیان اس کا سپہ سالار مقرر ہوا, کمانڈر, اور جو اگلا لشکر تھا حضرت خالد بن ولید, اس ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے, تو خالد بن ولید بھی ایک کمانڈر کے طور پر اس لشکر کے اندر موجود تھے. تو یہ 3000 کے جو لوگ ہیں یہ اب
مکہ سے مدینے کی طرف موو کرنے لگے ہیں. اور لوگوں کے جذبوں کو ابھارنے کے لیے فار دا ویری فرسٹ ٹائم مکن آرمی نے کیا کیا کہ اپنے ساتھ خواتین بھی لے لی, اور ان خواتین نے بھی کہا کہ تم لوگ لاسٹ ٹائم بھگوڑے بن گئے تھے, اور انہوں نے اپنی وہ جو عرب ویلر بریوری تھی اس کی داستانوں کے حوالے سے بات کی, تو اب ہم خود ساتھ جائیں گی اور ہم آبزرو کریں گی, اور آف کورس ہم تمہیں موٹیویٹ اور انسپائر بھی کریں گی. تو کہتے ہیں کہ کچھ خواتین بھی مکہ سے شامل ہو گئیں, جس میں سے سر فہرست ابو سفیان کی جو بیگم ہے ہندا, وہ بھی اس لشکر کا پارٹ تھی. اب یہ لشکر جو ہے مدینے کی طرف آ رہا ہے, اور میں اس وقت صفی الدین مبارک پوری صاحب جو کہ کلاسیکل سورسز سے حدیث اور سیرت کو جنہوں نے کمپائل کیا ہے ان کی کتاب سے ایک روایت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. یہ روایت بڑی خطرناک ہے اور بڑی ہی دل خراش بھی ہے ایک لیول پر, کہ یہ جب قافلہ مکنز کا یہ مدینے کی طرف آ رہا ہے تو یہ مقام ابوا میں پہنچتا ہے. مکن آرمی کی یہ جو بٹالینز ہیں یہ مقام ابوا پر پہنچتی ہیں. تو ابو سفیان کی بیوی ہندا یہ کہتی ہے, اور ریممبر کہ ہندا کا جو والد اتبا ہے, اتبا کا بھائی شیبہ ہے, اور ہندا کا اپنا بھائی ولید, یہ سب حضرت حمزہ اور حضرت علی کے ہاتھوں قتل ہوئے تھے بدر کے اندر. تو ہندا جب ابوا پر پہنچتی ہے, اور ابوا میں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی قبر ہے, والدہ ماجدہ کی. تو ہندا کہتی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی نعوذ باللہ قبر اکھیڑ دیتے ہیں. یہ اہل الحدیث اسکالر ہمارے, جن کو سعودی عرب نے پہلا انعام دیا تھا, ان کی یہ سیرت کی کتاب ہے اوتھینٹک سورسز سے, تو وہ یہ روایت پیش کر رہے ہیں الرحیق المختوم میں, کہ ابوا میں جب یہ قافلہ پہنچا تو انہوں نے پہلا پلان کیا بنایا ابو سفیان اور ہندا نے, کہ نعوذ باللہ ایز اے میٹر آف ریونج ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی قبر کو کھیڑ دیتے ہیں نعوذ باللہ. لیکن پھر باقی لشکر والوں نے کہا کہ یہ بہت ہی خطرناک بات ہوگی اور اس کے بڑے کانسیکوینسز ہوں گے, تو اس عمل سے ہم باز رہتے ہیں. مگر ہندا نے اور ابو سفیان نے آف کورس اس کے ساتھ مل کر یہ پرپوزل بھی نعوذ باللہ ایڈوانس کی. ہسٹری ہمیں ایک اور بڑی اوتھینٹک ہسٹری اور اوتھینٹک سیرت کی کتابیں ہمیں ایک اور بڑی انٹرسٹنگ ڈیٹیل بتاتی ہیں کہ معرکہ احد سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک خواب آیا, اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں یہ دیکھا کہ کچھ گائیں ذبح ہو رہی ہیں, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ آپ کی تلوار شکستہ ہے, تلوار جیسے ٹوٹ رہی ہے, اور پھر آپ نے یہ دیکھا کہ آپ ایک محفوظ زرہ میں پروٹیکٹیو گیئر میں داخل ہو رہے ہیں. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو معرکہ احد سے پہلے مدینے میں خواب آتی ہے کہ کچھ گائیں ذبح ہو رہی ہیں, آپ کی جو تلوار ہے وہ کمزور ہو رہی ہے, اور آپ ایک پروٹیکٹیو گیئر میں داخل ہو رہے ہیں. آپ جب یہ خواب آپ نے صحابہ سے بیان کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور آپ نے اس کی یہ تعبیر بتائی کہ گائیں ذبح ہونے کا مطلب یہ ہے کہ میرے کچھ کمپینینز شہید کیے جائیں گے, میری تلوار کے شکستہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ میرے خاندان میں سے میرا کوئی قریبی شہید ہوگا, اور ذرہ میں داخل ہونے کا آپ نے مطلب یہ بتایا کہ میں مدینے میں داخل ہوں گا, یعنی ذرہ مدینہ ہے, اور مدینہ جو ہے وہ ایک پروٹیکشن کا ایک سمبل ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خواب آیا, اور آقا نے اس خواب کو صحابہ کرام سے شیئر بھی کیا. آقا کو جب یہ اطلاع ملی کہ یہ احد یہ کفار کا لشکر آ رہا ہے مدینے پہ چڑھائی کرنے کے لیے, تو آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے مشورہ کیا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. آقا کی سیرت ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ ایون وین ہی از پروفٹ آف آل مائٹی اللہ, اور وہی کے ذریعے رب العزت انہیں اطلاع دیتے ہیں, رب العزت انہیں نالج دیتے ہیں, مگر آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو مناسب سمجھتے تھے کہ وہ اپنے کمپینینز کے ساتھ مشورہ کریں اور ان کی اوپینینز لیں,
اور اگر ان کی اوپینینز میں ویٹیج ہو تو ان کی اوپینینز کو وہ اکنالج کرتے ہوئے اس پر چلتے بھی تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو آقا کی سیرت سے، اور آف کورس یہ قرآن کی آیت بھی ہے کہ تم مشورہ کیا کرو، آپس میں مشورہ کیا کرو. تو یہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم پریکٹیکلی ہمیں سکھا رہے ہیں کہ ایون وین he has all the knowledge, all the information through Almighty Allah, even then he would prefer seeking pieces of advice from his companions. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جمع کیا اور ان سے مشورہ کیا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. کیا ہمیں مدینے میں رہ کر لڑنا چاہیے، اور کیا ہمیں مدینے سے باہر جا کے، مدینے کی باؤنڈریز سے باہر نکل کر ہمیں کفار کے اٹیک کا مقابلہ کرنا چاہیے. اب جو بڑے صحابہ تھے، بزرگ صحابہ، اور خاص طور پہ مدینے کے بزرگ ریزیڈنٹ انصاری صحابہ، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، ہمارا یہ خیال ہے کہ مدینے کے اندر رہ کر ہمیں لڑنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مدینے کی گلیوں میں جب یہ آئیں گے تو مدینے کے رستوں سے، مدینے کی لوکیشن سے ہم واقف ہیں، ہمیں ایک اسٹریٹجک ایڈوانٹیج ہوگا. ہم ان گلیوں میں، ان کے نمبرز ڈسپرس ہو جائیں گے، ہمیں گلیوں کا پتہ، لوکیشن کا پتہ، ہم ان کا بہتر مقابلہ کریں گے. اور ہماری خواتین، ہمارے بچے چھتوں پہ چڑھیں گے اور وہ چھتوں سے تیر اندازی یا پتھر سنگ باری، یعنی مدینہ ہمارے لیے بہتر ہوگا اگر ہم مدینے کے اندر رہ کر مقابلہ کریں. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا خیال بھی یہی تھا کہ مدینے کے اندر رہنا چاہیے فرام اے ملٹری پوائنٹ آف ویو، بیکاز مسلمانوں کے نمبر 3000 نہیں تھے ابھی مدینے میں. یہ آرمی جو تھی ان کی کل پاپولیشن سے تھرائس تھی، یعنی مسلمانوں کے اگر نمبر 1000 تھے ٹوٹل پاپولیشن کے رفلی سپیکنگ، تو یہ لشکر 3000 کا تھا. تو مسلمانوں کے پاس، یہ ایڈلٹ میل پاپولیشن کی بات کریں اگر وہ 1000 لوگ تھے تو یہ لشکر 3000 کا تھا. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو مناسب سمجھتے تھے کہ فرام اے ویری ملٹری یا اسٹریٹجک سٹینڈ پوائنٹ مدینے کے اندر رہنا چاہیے. اور آپ نے اس کی ہنٹس بھی ڈراپ کی اور بزرگ انصاری صحابہ نے بھی اسی بات کی تائید کی. لیکن کچھ ینگ صحابہ اور وہ صحابہ کرام جو بدر میں حاضر نہیں تھے، ان کے اندر وہ جذبہ جہاد اور شوق شہادت، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ہم کیوں مدینے کے اندر رہ کر لڑیں؟ مطلب یہ تو ایک ڈیفینسو اسٹریٹجی ہوگی نا، ہم کیوں نہ اگریسو ہو کر لڑیں اور اسی طرح لڑیں جیسے بدر کے اندر ہم نے لڑیں اور ہم آگے فرنٹ فٹ پہ لڑیں. تو کچھ صحابہ کی یہ اوپینین تھی. اور پھر جناب حمزہ جن کا ٹائٹل ہے، وی شوڈ آلویز ریممبر کہ جناب حمزہ کا ٹائٹل ہے اسد الرسول، رسول کا شیر، جیسے حضرت علی المرتضیٰ کا ٹائٹل تھا اسد اللہ، اللہ کا شیر. تو یہ بھی، تو اب حضرت حمزہ بن عبد المطلب علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، تو اب یہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے بھی کہا یا رسول اللہ. اور بدر کے ہیرو تھے جناب حمزہ. بدر میں اگر 70 کفار ہلاک ہوئے تھے تو 24 تو حضرت حمزہ کی تلوار سے ہلاک ہوئے تھے، اور باقی 24 کہتے ہیں حضرت علی سے، اور پھر باقی اس طرح سے باقی صحابہ نے کیے تھے. تو حضرت حمزہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اس ذات کی قسم جس نے آپ پر کتاب نازل کی، میں اس وقت تک کھانا نہ کھاؤں گا یہاں تک کہ مدینے سے باہر نکل کر اپنی تلوار کے ذریعے ان کفار سے 2 ہاتھ نہ کر لوں. تو جناب حمزہ نے بھی، سید الشہداء جناب حمزہ بن عبد المطلب، انہوں نے بھی اس بات کو مناسب سمجھا کہ وہ اپنے مدینے کی سینکچری سے باہر نکل کر مقابلہ کرنا پسند کریں گے. اب جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے میجورٹی کی اوپینین دیکھی تو میجورٹی لوگ یہی سمجھ رہے تھے اور یہی کہہ رہے تھے کہ ہمیں مدینے سے باہر جا کے لڑنا چاہیے، اور ایک فضا پیدا ہو گئی. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو قبول کیا، اور وہ کہتے ہیں فرائیڈے کا دن تھا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کی نماز پڑھائی، ان کو جمعے کا خطبہ دیا، واعظ و نصیحت اور جہاد کے بارے میں بتایا. اور جب نماز پڑھی گئی تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ سب لوگ جو ہیں وہ دشمن سے مقابلے کے لیے تیار ہو جائیں. تو وہاں کے صحابہ میں ایک وہ کہتے ہیں جوش کی لہر دوڑ گئی اور صحابہ تیاری کرنے لگے. اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھی. پھر عصر کے بعد آپ اپنے ملٹری گیئر میں باہر تشریف لائے
وہ کہتے ہیں کہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ہمراہ تھے. آپ نے سر پر امامہ باندھا ہوا تھا اور 2 زرہیں آپ نے پہنی ہوئی تھیں اور تلوار آپ نے جس طرح راستہ تلوار سے آراستہ تھے اور آپ باہر تشریف لائے. اور اب آپ نے کہا کہ اٹس ٹائم کہ ہم مارچ کریں اور مدینے سے باہر نکلیں. تو جب آپ مدینے سے باہر جانے لگے تو پھر جو سینئر مدنی صحابہ تھے، انصاری صحابہ، انہوں نے پھر پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ، یہ ینگ جو مدینے کے بچے ہیں اور انہوں نے آپ کو اس طرح سے موٹیویٹ کیا کہ ہم باہر نکلیں، ہمارا ابھی بھی یہ خیال ہے کہ ہمارا اسٹریٹجک ایڈوانٹیج مدینے کے اندر ہے، ہمیں مدینے کے اندر رہنا چاہیے. لیکن آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک نبی جنگ کا لباس پہن لے تو اس کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ اس کو اتار دے، یا اس کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ واپس ریٹریٹ کرے. تو اب ہم باہر جا کر ہی جہاد کریں گے. تو آقا سرکار دو عالم نے وہ جو ایک فضا تھی اس کو اکنالج کیا اور آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے باہر تشریف لے گئے. اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فلیگز دیے، اور جیسے بدر میں ایک فلیگ حضرت مصعب بن عمیر کو ملا تھا. حضرت مصعب بن عمیر وہ ہستی ہیں جن کی شکل پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ ملتی تھی. اینڈ ہی کیم فرام اے رچ مکن فیملی. اور جب یہ مسلمان ہوئے تھے تو ان کی فیملی نے ان کو گھر سے باہر نکال دیا تھا، اور ان کی ساری رچز وہ لٹرلی ان اے بلنک ہی کیم ٹو ناٹ، وہ زیرو پہ آ چکے تھے. لیکن بہت ہی مخلص صحابی، اور یہ وہ صحابی رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جب پہلی بیعت عقبہ ہوئی تھی تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تبلیغ کے لیے مدینہ بھیجا تھا، اور ان کی تبلیغ سے مدینے والے مسلمان ہوئے تھے. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے بدر اور احد دونوں میں جو مین فلیگز تھے وہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے عطا کیے تھے، کیونکہ یہ سفیر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تھے جن کی تبلیغ سے مدینے والے مسلمان ہوئے تھے. تو وہ ایک سٹل میسج تھا آقا کا، تو وہ فلیگ بیرر تھے. اور اسی طرح پھر انصاریوں کے فلیگ بیرر تھے. تو جیسے بدر کے اندر مصعب بن عمیر کو مین فلیگ ملا، حضرت علی ابن ابی طالب کو مہاجرین کا فلیگ ملا، انصاریوں میں سے ایک ہستی کو انصاریوں کا فلیگ ملا. اسی طرح پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مین فلیگ مہاجرین کا اس وقت مصعب بن عمیر کو عطا کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر دیگر فلیگز آپ نے عطا کیے. اور آپ نے پورے اپنے لشکر کا معائنہ کیا، لشکر کو باقاعدہ آپ نے انسٹرکشنز دیں، اور اب یہ جو پورا لشکر ہے یہ مدینے سے باہر جو ہے وہ آ رہا ہے. اور اس کے نمبر اس وقت 1000 تھے. اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے میدان کی طرف پیش قدمی کی ہے، جہاں پر جبل احد بھی ہے. وہ سارا ہم نے وہ جغرافی جو مدینے جاتے ہیں آف کورس وہ دیکھتے ہیں. تو اس جگہ پہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا. آج بھی اگر ہم جائیں تو مدینے سے کچھ آپ کو 15-20 منٹ کی 10 منٹ کی روضے سے آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم ٹیکسی پہ آپ جاتے ہیں 15-20 منٹ اس طرح ڈیپینڈنگ آن دا ٹریفک. تو پرانے وقتوں میں وہ سمجھے مدینہ سے باہر ایک وہ گرد و نواح کا علاقہ تھا جہاں پر سرکار دو عالم تشریف لے گئے، اور اس گرد و نواح کے علاقے میں آپ نے کیمپ کیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور یہاں پر منافقین نے پہلی سازش کی، اور ان کا جو سردار تھا وہ عبداللہ بن ابی تھا. اب عبداللہ بن ابی مدینے سے نکل کر احد تک پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آیا، اور احد کے میدان پر وہ جب آیا ہے تو اس نے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو یہ کہا کہ ہماری بات نہیں مانی گئی، ہم بھی یہ چاہتے تھے کہ مدینے کے اندر لڑا جائے، تو ہم مدینے کے باہر لڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہینس وی آر گوئنگ بیک. اور یہ اس کی ایک انتہائی ایک کبھی فیل ان دا سینس تھا کہ اگر وہ واقعی اس کی یہ کہنا تھا اور وہ دل سے یہ چاہتا تھا کہ ہم مدینے میں لڑیں تو اس کو مدینے سے باہر ہی نہیں آنا چاہیے تھا. پھر he should have stayed in Medina. There was no point of him coming out and then going back. وہ جو اس کی یہ سارا معاملہ تھا، یہ جو سارا معاملہ وہ کر رہا تھا، وہ در حقیقت مسلمانوں کے morale کو ڈاؤن کرنے کے لیے perhaps on the instigation of مکن شاید کر رہا تھا، یا اس کا وہ تاریخ بتاتی ہے ویسے کہ اس کا ایک خفیہ رابطہ تھا ابو سفیان کے ساتھ ہمیشہ سے، اور وہ اس پہ وہ کرتا تھا. بٹ morale کو ڈاؤن کرنے کے لیے مسلمانوں کے اس نے احد پہنچ کر کہا کہ جی ہم واپس جا رہے ہیں، اور 300 لوگ جو ہیں وہ واپس چلے گئے.
اور وہ یہی چاہ رہا تھا کہ مسلمانوں کے حوصلے ٹوٹ جائیں، اور شاید کسی حد تک مسلمانوں نے اس ڈیولپمنٹ کو دیکھا بھی، لیکن آف کورس پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے. تو اب یہ خالص جو مسلمان ہیں وہ 700 رہ گئے ہیں، وہ 300 لوگ واپس چلے گئے ہیں. اب پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ وار کی ایک اسٹریٹجی بنائی ہے. آپ نے اپنے یہ جو آرمی ہے، بٹالین ہے، اس کو حصوں میں تقسیم کیا ہے. لیفٹ فلینک، رائٹ فلینک، جو اس کی لوکیشن تھی میدان کی، اس کو باقاعدہ کور کیا ان 700 لوگوں کے ساتھ. اور ایک پوائنٹ، اور مسلمان ایسی جگہ پہ تھے کہ جہاں پر پیچھے پہاڑ ان کو گارڈ کر رہا تھا، یعنی ایک ایسی اسٹریٹجک لوکیشن تھی کہ پیچھے پہاڑ تھا اور وہ سامنے سے آ سکتے تھے، مگر ایک رج کہہ لیں یا نیش کہہ لیں ایسی تھی کہ جو پہاڑ اور جہاں پہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم قیام کر رہے تھے وہ ان کے درمیان تھی، کہ وہاں سے حملہ ہو سکتا تھا، یعنی آپ کی بیک سے. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، اس کو گارڈ کرنے کے لیے 50 آرچرز کو وہاں پر تعینات کیا، 50 تیر انداز. اور یہ صحابہ کرام تھے. عبداللہ بن جبیر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے ریزیڈنٹ تھے. ان کو 50 آرچرز کا، 50 تیر اندازوں کا ان کو کمانڈر بنایا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور آپ نے حکم دیا، ہم جیتے یا ہارے تم اپنی جگہ رہنا، تمہاری طرف سے ہم پر حملہ نہیں ہونا چاہیے. یعنی تم لوگ یہاں پہ ہو، پیچھے پہاڑ ہے، اور یہ ایک علاقہ ہے جہاں سے وہ پیچھے سے آ سکتے ہیں، یہاں پر تم لوگ ہو، تم لوگوں نے اپنی ٹو دا بیسٹ آف یور ایبلٹی تم لوگوں نے یہاں پہ رہنا ہے، ہم جیتیں ہم ہاریں تم لوگوں نے نہیں ہلنا یہاں سے. اور صحیح بخاری کے الفاظ یہ ہیں، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم لوگ دیکھو کہ ہمیں پرندے اچک رہے ہیں، یعنی ہم سب یعنی نعوذ باللہ شہید ہو گئے اور پرندے ہماری بوٹیاں نوچ رہے ہیں، تو پھر بھی اپنی جگہ نہ چھوڑنا یہاں تک کہ میں تمہیں بلا بھیجوں. اور اگر تم لوگ دیکھو کہ ہم نے قوم کو شکست دے دی ہے، انہیں کچل دیا ہے، تب بھی اپنی جگہ نہ چھوڑنا یہاں تک کہ میں بلا بھیجوں. اصل میں لاہور میں کچھ ایسی ڈیولپمنٹس ہیں جس کی وجہ سے انٹرنیٹ شاید آج پورے لاہور میں اس کو تھوڑا سا ڈاؤن گریڈ کیا ہوا ہے، تو پرابلی اٹ ہیز ٹو ڈو ود دیٹ. تو ہم کنٹینیو کر سکتے ہیں اور پھر اس کو پوسٹ کر سکتے ہیں، اور اگر نہیں ہوا تو ہم ریپیٹ بھی کریں گے. آقا کے ذکر کو دوبارہ کرنا اس میں بھی کوئی حرج والی بات نہیں ہے. تو میں جن لوگوں کو میری آواز نہیں آ رہی میں ان سے معذرت خواہ ہوں، اور صرف یہ کہنا چاہوں گا ان مائی ڈیفینس کہ لاہور کے اندر انٹرنیٹ کا کوئی مسئلہ ہے، یہاں پر کوئی ایسی پولیٹیکل ڈیولپمنٹ چل رہی ہے جس کی وجہ سے لاہور میں انٹرنیٹ ایشوز ہیں پورے لاہور کے اندر. تو اگر تو یہ سیشن ریکارڈ ہو گیا تو ویل اینڈ گڈ، ورنہ ہم دوبارہ بھی کر لیں گے، اور اس ذکر کو ہم آج احد کو کلمنیٹ کرنے کی کوشش کریں گے. احد تک ہم رہیں گے اور زیادہ آگے نہیں جائیں گے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 آرچرز کو اسٹیشن کیا، 50 تیر اندازوں کو، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان ہستیوں سے یہ فرمایا کہ ہمارے ساتھ جو بھی ہو کم واٹ میں تم لوگ یہیں پہ رکو گے، ہمیں ڈیفیٹ ہو یا وکٹری ہو جب تک ہم بلائیں گے نہیں. جی چلیں ہم آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. تھینکس الاٹ جی، جن کو آواز آ رہی ہے، اور جن کو نہیں آ رہی وہ ریکارڈنگ انشاءاللہ سن لیں گے، اور تو ہم آگے چلتے ہیں. اور اگر نہیں ہوا تو ہم ریپیٹ بھی کر لیں گے. آقا کا ذکر ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو صحیح بخاری کے الفاظ میں آقا نے ان کو وہاں پر اسٹیشن کر دیا،
اور وہ 50 لوگ تھے. اب پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بہت انٹرسٹنگ واقعہ جو شاید عام طور پہ بیان نہیں ہوتا مگر بڑا خوبصورت واقعہ ہے. آقا کے پاس ایک سوڈ تھی, تلوار. تو آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کون ہے جو اس تلوار کا حق ادا کرے گا. تو یہ سارے صحابہ آگے بڑھے کہ یہ تلوار آقا دے رہے ہیں تو اس تلوار کو ہمیں حاصل کرنا چاہیے. تو اس میں حضرت علی تھے, حضرت عمر تھے, حضرت زبیر تھے, یہ سب لوگ آگے بڑھے. تو ایک انصاری صحابی بھی تھے, بڑے زبردست سورڈز مند تھے, حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو وہ بھی آگے بڑھے. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو دجانہ کو وہ تلوار دی, اور حضرت ابو دجانہ سے انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس تلوار کا کیا حق ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس کا حق یہ ہے کہ تم اس سے اینمیز کا مقابلہ کرو اور زوردار جنگ کرو. اور حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ریڈ وہ کہتے ہیں پٹی باندھتے تھے سر پہ. جب وہ لڑتے تھے تو وہ ریڈ پٹی باندھ لیتے تھے, اور وہ کہتے تھے کہ جب تک یہ پٹی ہے یا تو میں زندہ رہوں گا یا میں مر جاؤں گا, لیکن میں لڑتا رہوں گا. تو ان کے اندر اس طرح کا جذبہ تھا. اور وہ کہتے ہیں کہ جی بہت وہ ایک ان کی جو چال تھی اس کے اندر ایک بہت سیلف بلیف اور ایک دنیاوی لیول پر ایک طرح کی ہاٹینس اور پرائیڈ تھی جب وہ چلا کرتے تھے. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دیکھا کہ وہ یوں اکڑ کر چل رہے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ یہ چال عام طور پہ اللہ کو ناپسند ہے, یہ چال عام طور پہ اللہ کو ناپسند ہے, لیکن اس وار میں ناپسند نہیں ہے کہ جب سامنے کافر ہوں, جب سامنے دشمن ہوں, اینمیز ہوں, تو ان کے لیے آپ پھر اپنا فل سیلف بلیف کے ساتھ اور اس کے اندر اگر آپ فخر سے بھی چل رہے ہیں تو یہ چال قابل قبول ہے, کیونکہ آپ اللہ کے لیے لڑ رہے ہیں. تو یہ حزب اللہ ہے, اللہ کا گروہ ہے, اور دوسری طرف حزب الشیطان ہے. تو حزب اللہ یعنی اللہ کا گروپ ہے, اور اس میں اگر سیلف بلیف کے ساتھ کوئی جا رہا ہے تو آقا نے کہا بالکل ٹھیک ہے. تو حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں وہ انہوں نے مارچ فارورڈ کیا. اب جب جنگ شروع ہوئی تو کفار کا جو ایک کفار نے بھی آف کورس اپنے فلیگ بیررز اور وہ سارا بنائے ہوئے تھے. تو مسلمانوں نے وہ جو ان کے فلیگ بیرر تھے ان پر حملہ کیا, اور اس فلیگ بیرر کو آپ نے مسلمانوں نے قتل کر دیا, واصل جہنم کر دیا. اور وہ پھر ایک کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا, یعنی آپ وار کے اندر دیکھیں کہ وہ 50 آرچرز ہیں وہ پیچھے سے روک رہے ہیں, اور یہ جو باقی 650 لوگ ہیں ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوزیشن کیا ہوا ہے, اور یہ اپنی اپنی پوزیشن کے اوپر لڑائی کر رہے ہیں. اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جیسے ہم نے لاسٹ ٹائم بھی دیکھا تھا, پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے تشریف رکھتے تھے. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مقام پر تشریف رکھتے تھے, اور صحابہ کرام جو تھے وہ ان کو لڑنے نہیں دیتے تھے, صحابہ کرام خود لڑتے تھے. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم لڑا نہیں کرتے تھے, تو ایز اے لیڈر وہ ان کو اسٹیشن کرتے تھے, اور ان کا پیچھے جیسے ایک مقام مختص ہوتا تھا جہاں پر سرکار دو عالم قیام کرتے تھے. تو سرکار دو عالم اپنے مقام پر پیچھے تھے, آپ کے جانثار صحابہ وہ اگلی صفوں پر تھے. اگلی صفوں کے اندر پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر جہاں جہاں اسٹیشن تھے وہاں پہ وہ کر رہے تھے. اور وہ کہتے ہیں جناب حمزہ, جناب علی المرتضیٰ, جناب زبیر بن العوام, جناب سعد بن ابی وقاص, جناب طلحہ اور جناب ابو دجانہ, اور ایک خاتون صحابی ہیں یہاں پہ بی بی ام عمارہ. ان ہستیوں نے اپنی جو تلوار کی شمشیر زنی ہے, تلوار چلانے کا فن ہے, اور وہ جو جذبہ جہاد ہے, یہ اس کے وہاں پر رول ماڈلز تھے. اور مسلمانوں نے بہت شاندار وہاں پر ان کو وکٹری کی طرف معاملہ جا رہا تھا, اور کفار کے لوگ جو ہیں وہ تتر بتر ہو رہے تھے. اور ایک پوائنٹ ایسا آیا کہ کفار کی پوری آرمی وہ ڈسپرس کر گئی, اور دے لٹرلی اسٹارٹیڈ رننگ بیک. تو وہ واپس انہوں نے بھاگنا شروع کر دیا, احد کا میدان چھوڑ دیا اور وہ بھاگنا شروع ہو گئے. اور یہ وہ پوائنٹ تھا کہ جب انہوں نے بھاگنا شروع کیا تو مسلمانوں کے اندر اور جذبہ پیدا ہوا, اور مسلمانوں نے ان کو چیز کیا, اور وہ میدان جو ہے وہ خالی نظر آنا شروع ہو گیا کہ اب یہ مسلمان تو پریویل کر رہے ہیں, اور وہ آگے جا رہے ہیں, مسلمان ان کو چیز کر رہے ہیں. اور یہ وہ پوائنٹ تھا کہ وہ جو انصاری صحابی تھے جن کو پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پہ اسٹیشن کیا ہوا تھا 50 آرچرز کے ساتھ, تو ان کے جو سبارڈینیٹ صحابہ تھے, آف کورس وہ جو صحابہ تھے, انہوں نے کہا کہ ہم تو جیت گئے ہیں.
تو اب تو سپوائلز آف وار جمع کرنے کا وقت ہے, مال غنیمت جمع کرنے کا وقت آ گیا. تو وہ سارے لوگ جو ہیں وہ نیچے بھاگنے لگے. تو وہ جو ان کے کمانڈر تھے جن کو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسٹیشن کیا ہوا تھا, انہوں نے کہا یہ تم لوگوں کو یاد نہیں ہے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کم واٹ میں, ہم ہاریں ہم جیتیں, جب تک میں دوبارہ بلاؤں گا نہیں واپس نہیں آنا. تو ان صحابہ نے یہ پرسیو کیا کہ یار وہ تو وار کی حد تک بات تھی نا, اب تو ہم جیت رہے ہیں, پریویل کر گئے ہیں, وہ بھاگ گئے ہیں سارے, تو ہم تو نیچے چلے جائیں گے. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو کمانڈر بنا کر پوسٹ کیا تھا, انہوں نے کہا میں تو نیچے نہیں جا سکتا. تو وہ 10 لوگ وہاں پہ رہے, 40 لوگ نیچے چلے گئے ٹو کلیکٹ دا اسپوائلز آف وار, اور وہ نیچے آ گئے وہاں سے. اور یہ جو پوائنٹ تھا یہ ایک وار کا ٹرننگ پوائنٹ اور ایک فلپ سائڈ ثابت ہوئی. اور اس سے پہلے ایک اور واقعہ بھی ہوا, مطلب جب یہ صحابہ کرام کے اوپر جو سختی کا ایک معاملہ ہوا وہ یہ ہوا کہ جناب حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ٹارگٹ کیا ہوا تھا کفار نے, کیونکہ وہ مین ہستی تھے جنہوں نے بدر کے اندر کفار کے بڑے بڑے چیفز ان کے ہاتھوں سے قتل ہوئے تھے. تو یہ 2 پیرلل چیزیں ہو رہی تھی, ایک طرف وہ چیز کر کے مطلب رن آؤٹ کا وہ واپس جا رہے ہیں, ادھر سے ہمارے آرچرز واپس جا رہے ہیں, اور سیکرٹلی کچھ لوگ چھپ کے حضرت حمزہ کو ٹارگٹ کیے ہوئے ہیں. حضرت حمزہ کیونکہ وہ جری بہادر سینٹر میں لڑتے تھے, تو ان کے پیچھے چھپ کے کچھ لوگ ان کو چیز صرف کر رہے ہیں کہ اس بندے کو نہیں ہم نے چھوڑنا آج. تو یہ پیرلل اس طرح سے ایونٹس چل رہے ہیں. اب وہ وہاں پر جب یہ سارا معاملہ ہوتا ہے تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے یہ سارے واقعات ہیں کہ لوگ واپس جا رہے ہیں. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اس وقت اپنے جو پچھلا ان کا وہ جہاں پر وہ موجود تھے وہاں سے پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے آتے ہیں, کیونکہ مسلمان بھی چیس کر رہے ہیں, میدان سے باہر نکل گئے ہیں, اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لٹرلی اب صحابہ نہیں ہیں جو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو گارڈ کریں, وہ سب آگے چلے گئے ہیں. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو آواز دیتے ہیں, ان کو بتاتے ہیں کہ میں یہاں پر ہوں اور ابھی آپ میدان میں رہیں. اس طرح سے ایک ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے غزوہ احد کے اندر. اور ان دا مین ٹائم حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید الشہداء, ان پر سیکریٹیولی ایک آدمی ان کو ٹارگٹ کیے ہوئے, اور اس کا نام وحشی ہے. اور وہ وحشی جو ہے وہ نیزہ پھینکنے کا بڑا ماہر ہے, وہ نیزے پھینکتا ہے, اور وہ چھپا ہوا ہے ایک جگہ پر. اور وہ خود انہوں نے یہ بعد میں وہ مسلمان ہوئے صحابی بنے, انہوں نے خود بتایا کہ میں چھپا ہوا تھا اور میں صرف حمزہ کو ٹارگٹ کر رہا تھا. اور وہ کہتے ہیں جناب حمزہ کو مارا ہے اور پیٹ پر وہ نیزہ لگا, اور ان کی یعنی وہ چیرتا ہوا اور وہ ان کو وہ زخم لگا, اور وہ جب لیٹے ہیں تو حضرت حمزہ اٹھنے کی کوشش کر رہے تھے مگر ان دا مین ٹائم وہ اٹھ نہیں سکتے تھے, یعنی وہ کاری ضرب تھی, اور حضرت حمزہ شہید ہو گئے. اور حضرت حمزہ کا شہید ہونا ایک بہت بڑا سیٹ بیک تھا مسلمانوں کے لیے. اب وہ آرچرز نیچے آ گئے ہیں, وہ صرف 10 رہ گئے ہیں. اور ان دا مین ٹائم خالد بن ولید جو کہ بعد میں مسلمان ہوئے اور ان کی بہت کنٹریبیوشن ہے اسلام کے لیے, لیکن اس وقت وہ کفار کی طرف سے کمانڈر تھے, تو وہ بہت زیادہ سمارٹ اسٹریٹجسٹ تھے. تو انہوں نے یہ دیکھا کہ وہ جو فلینک تھا وہاں پہ 50 لوگ تھے پہلے, اور وہ تیر پھینک رہے تھے, تو ان کی اور طاقت تھی. اب صرف 8-10 لوگ ہیں, تو مجھے ان 8-10 لوگوں کو صرف قتل کرنے, اور میں یہاں سے حملہ کروں گا پیچھے سے, اور یہ مسلمان آگے ہیں, میں پیچھے سے حملہ کر دوں گا ان کے اوپر. تو وہ حضرت خالد بن ولید پورا چکر کاٹتے ہوئے این اس پوائنٹ پہ جہاں پر 10 آرچرز رہ گئے ہیں وہ پہنچتے ہیں, اور ان 10 آرچرز کی 10 کی جو پروفٹ کے حکم پر وہاں پہ تھے 10 کے 10 کی شہادت ہو جاتی ہے, اور وہ وہاں سے انٹر کرتے ہیں. اب مسلمان چاروں طرف سے ایک طرح سے خالد بن ولید کے لشکر کے سیج میں آ گئے. اور ریممبر کہ یہ 3000 لوگ ہیں جو کہ ایک دفعہ احد سے نکل گئے باہر. احد سے نکلنے کے بعد خالد بن ولید کی اسٹریٹجی کہ وہاں سے میں واپس انٹر ہو سکتا ہوں, وہ پورا چکر پہاڑ کے پیچھے سے کاٹ کے اس نیش میں سے انٹر ہو رہے ہیں اب پیچھے سے, جہاں پہ ایک چھوٹا سا وہ رستہ تھا. 10 بندے شہید ہو گئے, انٹر ہو گئے. اب
یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں پر ٹیبلز دنیاوی طور پہ ٹرن ہوئے ہیں. اور یہ جو 3 اندازوں کی غلطی تھی یہ بہت زیادہ کاسٹلی ثابت ہوئی. اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ اپنے شیلٹر سے باہر آئے اور انہوں نے صحابہ کو آواز دینی شروع کی. اور یہ آپ کا ایز اے لیڈر ان کو یہ بتانا تھا کہ میں اس وقت اس پوائنٹ کے اوپر ہوں. لیکن جیسے ہی کفار کو پتا چلا کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اس پوائنٹ پر ہیں اور وہ ان کے پاس بھی ایز سچ کوئی نہیں ہے, تو انہوں نے انسٹیڈ کہ وہ صحابہ کے پیچھے جاتے وہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آ گئے. اور اس وقت صرف 9 صحابہ 9 کمپینینز پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو گارڈ کر رہے تھے, جس میں 7 مدینے والے تھے اور 2 حضرت طلحہ اور حضرت سعد بن ابی وقاص تھے. اور باقی صحابہ جو تھے وہ تو فرنٹ رینکس میں لڑ رہے تھے, جیسے علی بن ابی طالب ہیں. اور ادھر ہی پھر وہ کہتے ہیں مصعب بن عمیر کی شہادت ہو جاتی ہے جو فلیگ بیرر ہیں, اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو بلاتے ہیں اور وہ فلیگ حضرت علی کو دیتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ اب آپ نے اس کو تھامنا ہے اور آپ نے لڑنا ہے. تو حضرت علی کی ڈیوٹی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پوائنٹ پہ یہ لگائی کہ یہ جو حملہ خالد بن ولید کا ہوا ہے اس کو تم نے اب اس کو ڈائیورٹ کرنا ہے, تم اندر جاؤ جنگ اس کے اندر جہاں پر مین وار ہو رہی ہے. اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو گارڈ کرنے والی ہستیاں کون ہیں؟ صرف 9 لوگ ہیں اور باقی ڈسپرس ہوئے ہوئے, اور لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اب کیا کرنا ہے, واٹ ٹو ڈو. اور وار اتنی شدت پکڑ گئی کہ اب پہلے پیچھے مسلمان تھے, اب پیچھے کافر آ گئے ہیں, وہ حملہ کر رہے ہیں. تو ایٹ ٹائمز ایسا بھی ہوا کہ کچھ مسلمان اور مسلمانوں کی آپس میں لڑائی ہوگی, کیونکہ وہ سارے ایک دوسرے کو جانتے تو نہیں تھے یا انہوں نے وار گیئرز پہنے ہوئے تھے. تو ایسا بھی ہوا کہ 1-2 شہادتیں یوں ہو گئیں کہ آپس میں مسلمان کی جیسے حضرت حذیفہ تھے, بہت مشہور صحابی ہیں, ان کے والد یوں شہید ہوئے اور حضرت حذیفہ کہہ رہے ہیں یہ میرے ابو ہیں, میرے والد ہیں, یہ میرا والد یمان ہے. اور وہ کیونکہ پیچھے سے کفار بھی آ رہے تھے اور مسلمان بھی پہلے ادھر ہی تھے, تو اس طرح کی بھگدڑ مچی. اور بہرحال جب جنگ ختم ہوئی اور حضرت یمان کی دیت پھر دینے کی بات ہوئی تو حضرت حذیفہ نے کہا کہ میں یہ دیت معاف کرتا ہوں, کیونکہ یہ کنفیوژن کے اندر ہوا ہے معاملہ اور اس میں کسی کو بھی قصوروار نہیں ٹھہراتا. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آج حذیفہ کے درجے کئی گنا بڑھ گئے ہیں, اس نے یہ جو معافی دی ہے مسلمانوں کو. تو یہ بھی معاملہ ہوا. اب یہ بھگدڑ مچی ہوئی ہے وہاں پہ, اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت طلحہ, یہ دونوں مبارک ہستیاں, کہتے ہیں کہ 9 لوگ تھے اور وہ 7 جو مدینے والے تھے وہ 7 کے 7 شہید ہو گئے اور یہ 2 رہ گئے تھے. ایک پوائنٹ ایسا آیا, اور حضرت سعد بن ابی وقاص کیونکہ آرچر تھے خود بہت اچھے, تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تیر دیتے تھے اور انہیں کہتے تھے 7 تیر چلا میرے ماں باپ تیرے پہ قربان. اور حضرت سعد بن ابی وقاص تیر چلا رہے ہیں, اور حضرت طلحہ وہ کہتے ہیں کہ جو پروفٹ کو تیر آ رہے تھے وہ اپنے ہاتھوں سے روک رہے تھے, ان تیروں کو اپنے ہاتھ آگے کرتے تھے اور تیروں کو روک رہے تھے. ان کے پاس اس طرح سے ڈھال, یا کئی دفعہ ڈھال کو آگے کرتے تھے, کئی دفعہ ڈھال نہیں تو ہاتھ ہی آگے کر دیتے تھے, اور یوں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکٹ کیا گیا. اور پھر جب یہ تھوڑا سا معاملہ تھوڑا سا بہتر ہوا تو حضرت ابو بکر واپس آئے, حضرت عمر واپس آئے, اور انہوں نے بھی پھر پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی لوگوں کو کہ میں اس جگہ پہ ہوں. تو صحابہ کے اندر ایک وہ نئی اسپرٹ جاگی کہ پروفٹ کو پروٹیکٹ کرنا ہے, اینڈ دے آل کیم بیک, دے اسٹارٹیڈ کمنگ بیک ان 1s and 2s اینڈ اس طرح سے. لیکن ایک پوائنٹ میں صرف یہ 2 رہ گئے تھے اور پھر یہ سارے لوگ واپس آئے. اور مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد فلیگ حضرت علی کو دے دیا گیا, اور حضرت حمزہ کی شہادت ہوگی, مصعب بن عمیر کی شہادت ہوگی. 70 مسلمان جو ہیں اس وار کے اندر شہید ہو گئے. اب کفار نے اس پوائنٹ کے اوپر ان کا پورا ٹارگٹ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تھا کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کیا جائے. اب صحابہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو, یہ جو 8, 10, 15, 20 صحابہ جمع ہوئے ہیں, انہوں نے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو گارڈ کیا, اور انہوں نے ایک گھاٹی کی طرف آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لے کے گئے ہیں, ایک گھاٹی کی طرف, کہ آقا کو وہاں پر, اور ایک غار نما ایک جگہ تھی جہاں پر سرکار دو عالم کو لے کے گئے کہ جہاں پہ سرکار دو عالم کو پروٹیکٹ یہ ہوں گے. اور اس پوائنٹ کے اوپر آقا کو ٹارگٹ کیا جا رہا تھا, آقا کو تیر مارنے کی کوشش کی گئی اور کچھ زخمی بھی ہوئے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے دندان مبارک زخمی ہوئے, آپ کا چہرہ رخسار زخمی ہوا, کیونکہ ڈائریکٹ ٹارگٹ کفار نے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو کر لیا تھا.
اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر صحابہ وہ ایک گھاٹی میں لے کے گئے اور ادھر جا کے انہوں نے ان کو گارڈ کیا، جو کہ نیچرل ایک غار ٹائپ تھی جہاں پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے رکھا اور پروٹیکٹ کیا. اور ان دا مین ٹائم اس پوائنٹ کے اوپر یہ افواہ پھیل گئی کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے. اور یہ افواہ کیوں پھیلی کہ حضرت مصعب بن عمیر جو کہ لشکر کے کمانڈر بھی تھے، فلیگ بیرر بھی تھے پہلے، ان کی شکل پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ملتی تھی. اور جب وہ گرے اور جب ان کی شہادت ہوئی تو کفار کو لگا کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے. اور یہ وہ پوائنٹ بنا کہ ان کا وہ جو جوش تھا وہ تھوڑا سا ٹھنڈا پڑ گیا کہ جو مین جس کے لیے ہم آئے تھے اگر ہم نے اس کو گرا لیا ہے، اس کو شہید کر لیا ہے، تو اب کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو اس پوائنٹ پر وہ آہستہ آہستہ واپس ہونے لگے. اور جو مسلمانوں کا لشکر تھا حضرت علی کا، انہوں نے بھی بڑی جان نثاری اور بہادری کے ساتھ وہاں پہ وار کی، وہ لڑے اور اس طرح سے وہ لشکر فائنلی ڈسپرس ہوا. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات نہ ماننے کی وجہ سے جتنا نقصان ہوا مسلمانوں کا، 70 مسلمان مارے گئے، اور جس میں جناب حمزہ حضور کے چچا وہ بھی شامل تھے، وہ بھی مارے گئے. اور اب یہ کفار کو لگا کہ ہمیں وکٹری ہو گئی ہے، ہم جیت گئے ہیں، مطلب ہمارا جو ٹارگٹ تھا وہ ہم نے اچیو کر لیا ہے خالد بن ولید کے اس سارے اٹیک کی وجہ سے. تو یہ کہتے ہیں کہ جی اس وقت اگر ہم ان صحابہ کو خاص طور پہ یاد کریں اور ان کو اپنا ٹریبیوٹ پیش کریں، حضرت طلحہ کو جس طرح سے انہوں نے پروفٹ کو پروٹیکٹ کیا. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کسی نے کسی شہید کو دیکھنا ہو، زندہ دیکھنا ہو کسی شہید کو کہ وہ اس زمین پہ چل رہا ہے، تو اس کو طلحہ بن عبید اللہ کو دیکھنا چاہیے. اور طلحہ، حضرت طلحہ جو تھے عشرہ مبشرہ کے صحابی تھے. حضرت ابو بکر نے کہا کہ یہ جنگ تو طلحہ کے لیے تھی، کہ جس طرح طلحہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکٹ کیا. اور ایک روایت میں آتا ہے، بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ جب ہم تھوڑے رہ گئے تھے تو 2 آدمی سفید کپڑے ہوئے پہنے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکٹ کر رہے تھے، اور ان دونوں کو ہم نے کبھی نہیں دیکھا تھا. تو ٹریڈیشنز کہتی ہیں کہ یہ جبریل اور میکائیل تھے، کہ وہ اینجلز نے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر پروٹیکٹ کیا جب حالات بالکل ناسازگار تھے. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جاں باز صحابہ تھے، حضرت ابو دجانہ جن کو پروفٹ نے تلوار دی تھی، مصعب بن عمیر جو پہلے فلیگ بیرر تھے جو شہید ہوئے، اس کے بعد علی بن ابی طالب، سہل بن حنیف، مالک بن سنان، ام عمارہ خاتون صحابیہ، انہوں نے بھی پروفٹ کی اس وقت پروٹیکٹ کیا تھا اور یہ تلوار چلا رہی تھی اور یہ وار لڑا کرتی تھی. جناب عمر بن الخطاب، تو یہ وہ ہستیاں تھیں جنہوں نے بہت داد شجاعت دی. اور بہت سے اس میں واقعات ہیں اور بھی. احد کے اندر پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب خون نکلا تو ایک صحابی نے اس کو صاف کیا اور اس کو جیسے اس کو باقاعدہ اس نے چوس لیا، لکھ کیا کہ پروفٹ کے زخم کو صاف کیا جائے. تو سرکار دو عالم نے کہا کہ اس کو تم پھینک دو، تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ نہیں، یہ میری باڈی کا پارٹ بن گیا ہے، تو میں اس کو نہیں پھینکوں گا کبھی بھی. تو یہ سارے معاملات ہوئے وہاں پہ. لیکن جو سب سے ڈینجرس اور جو سب سے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ دل خراش واقعہ تھا کہ یہ جو مکن آرمی تھی جب یہ واپس جا رہی تھی اور جب اس کو یہ لگا کہ انہوں نے اپنا ٹارگٹ اچیو کر لیا ہے، تو انہوں نے مسلمانوں کی باڈیز کا مسئلہ کیا. مسلمانوں کی باڈیز کو انہوں نے ان کے جسموں کو کاٹنا شروع کر دیا، ڈیڈ باڈیز کو، شہداء کی باڈیز کو. اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے دن صحابہ کو یہ کہا تھا کہ کسی کافر کی باڈی کو بھی میوٹیلیٹ نہیں کرنا. جو قتل ہو جائے گا اس کے بعد باڈی کو میوٹیلیٹ نہیں کرنا، اس کو جو ان کا ایک طریقہ تھا اس کے مطابق ان کی تدفین یا جو بھی ان کا کیا جائے گا. لیکن باڈی کافر کی بھی ہو، سرکار دو عالم نے کہا اس کو میوٹیلیٹ نہیں کرنا، یہ حرام ہے. اور یہاں پر ان کفار نے ریونج میں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ شہید ہوئے ان کی باڈیز کو میوٹیلیٹ کیا. اور ہر ہسٹری کی نریشن، ہر سیرت کی نریشن یہ بتاتی ہے کہ شہیدوں کی شرم گاہیں کاٹی، ان کے کان کاٹے، ان کے ناک کاٹے، ان کے پیٹ چیر دیے. اور ہند بنت عتبہ
زوجہ ابو سفیان حضرت حمزہ کا کلیجہ چاک کیا، نعوذ باللہ من ذالک، منہ میں ڈال کر چبایا اور نگلنا چاہا لیکن نگل نہ سکی تو تھوک دیا، اور کٹے ہوئے کانوں اور ناکوں کا پازیب اور ہار بنایا. یعنی کیلسنس کی انتہا تھی، کیلسنس کی انتہا تھی کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمپینینز کے آرگنز کو کاٹا گیا، ان کا زیور بنایا گیا، ان کا ہار بنایا گیا. اور حضرت حمزہ کے ساتھ تو اتنا ظلم ہوا ان کی باڈی کے ساتھ کہ ان کی باڈی کو چیر دیا گیا، نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ. اور ان کا جو لیور ہے اس کو چبایا گیا، اور پھر اس طرح سے معاملہ ہوا. اب پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ آرمی ریٹریٹ کر رہی ہے کیونکہ ان کو لگ رہا ہے کہ ہم اپنا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کر چکے ہیں، قتل کر چکے ہیں، نعوذ باللہ. اب یہ مکن آرمی ریٹریٹ کر رہی ہے. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اس گھاٹی میں ہے جہاں پہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکشن کے لیے صحابہ نے رکھا ہے. تو وہاں پر، اور یہ ہر روایت میں آتا ہے کہ وہاں پر حضرت علی ابن ابی طالب اپنی ڈھال کے اندر پانی لے کر آئے اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں کو دھونا شروع کیا. اور بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا آئیں. یہ وہی بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا ہیں جو جب کسی نے ان پہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم پر اوجڑی رکھی تھی تو تب ایز اے چائلڈ یہ آئی تھی مکہ کے اندر. انہوں نے، اور جیسے ان کو یہ پتہ چلا احد کے اندر کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان شہید ہوئے ہیں، ان کو زخمی کیا گیا ہے، تو یہ مدینہ سے احد تشریف لے گئی بی بی سیدہ فاطمہ سلام اللہ تعالیٰ علیہا. اور مسلم شریف اور بخاری کی خاص طور پہ روایت ہے کہ مدینے کے صحابی حضرت سہل کہتے تھے جب اہل بیت کا نام لینا مشکل تھا تو وہ اونچی آواز میں کہتے تھے کہ مجھے معلوم ہے احد کے دن رسول اللہ کا زخم کس نے دھویا، پانی کس نے بہایا، اور علاج کس چیز سے کیا گیا. آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ آپ کا زخم دھو رہی تھیں اور حضرت علی ڈھال سے پانی بہا رہے تھے. اور حضرت فاطمہ نے جب دیکھا کہ پانی کے سبب خون بڑھتا ہی جا رہا ہے تو چٹائی کا ایک ٹکڑا لیا، اسے جلا کر چپکا دیا جس سے خون رک گیا. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو نرسنگ تھی، ان کے زخموں کے اوپر لٹرلی مرہم لگانا، ان کے زخموں کو صاف کرنا، وہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ وہ جہاں پر پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا گیا تھا وہاں پر یہ ہستیاں کر رہے تھے. اب یہ آرمی اپنی وکٹری کے زوم میں کہ ہم جیت گئے ہیں، جب یہ مکن آرمی واپس جا رہی تھی تو ایک پہاڑ کے اوپر ابو سفیان چڑھا اور اس نے کہا کہ کیا تم میں محمد ہیں؟ تو لوگوں نے کوئی جواب نہیں دیا. پھر کہا کہ تم میں ابو قحافہ کا بیٹا ہے، یعنی حضرت ابو بکر؟ لوگوں نے کوئی جواب نہیں دیا. اور پھر اس نے کہا تم میں عمر بن خطاب ہیں؟ لوگوں نے اب کی مرتبہ بھی کوئی جواب نہیں دیا، کیونکہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم روک رہے تھے کہ ان سے اب ہم فی الوقت ڈائیلاگ نہیں کریں گے، ان سے کانورزیشن نہیں کریں گے. اور ابو سفیان کے نزدیک جو 3 سب سے امپورٹنٹ لوگ تھے، اگر وہ نہیں ہیں، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، حضرت ابو بکر نہیں ہے، حضرت عمر نہیں ہے، تو پھر تو ہماری وکٹری ہو گئی نا. تو ابو سفیان نے اپنے تئیں 3 بڑی ہستیوں کا نام لیا، اور لشکر میں خاموشی تھی مسلمانوں کے، تو وہ اسیوم کر رہا تھا کہ ان تینوں کو نعوذ باللہ ہم نے قتل کر دیا ہے تو ہماری وکٹری جو ہے اب کمپلیٹ ہو گئی ہے. تو جب وہ تیسری دفعہ اس نے کہا کہ عمر بن خطاب ہیں، تو جناب عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جوش میں آئے اور انہوں نے کہا اللہ کے دشمن، جن کا تو نے نام لیا ہے وہ سب زندہ ہیں، اور ابھی اللہ نے تیری رسوائی کا سامان باقی رکھا ہوا ہے. تو حضرت عمر نے یہ کہا کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم بھی زندہ ہے، حضرت ابو بکر بھی زندہ ہے، میں بھی زندہ ہوں. تو ابو سفیان نے کہا تمہارے مقتولین کا مسلح ہوا ہے، یعنی ان کی باڈیز کو کچلا گیا ہے، میوٹیلیٹ کیا گیا ہے. میں نے اس کا حکم تو نہیں دیا تھا لیکن میں اس کا برا بھی نہیں مناتا، یعنی میں نے انسٹرکٹ نہیں کیا تھا کہ یہ باڈیز کو میوٹیلیٹ کیا جائے، بٹ آئی ڈونٹ ایون مائنڈ، آئی ڈونٹ ایون کیئر، اگر کیا بھی گیا ہے تو سو واٹ. اور پھر اس نے نعرہ لگایا آلو ہبل، ہبل وہ جو آئیڈل تھا ان کا بت، ہبل بلند ہو. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو صحابہ کو کہا کہ تم لوگ اس کا جواب کیوں نہیں دیتے، تم لوگ کہو اللہ اعلیٰ و اجل، اللہ اعلیٰ اور برتر ہے. جب اس نے یہ نعرہ لگایا آل الحبل، آل الحبل، تو اللہ کے نبی نے صحابہ کو کہا تم یہ نعرہ لگاؤ اللہ اعلیٰ و اجل، کہ بڑا اللہ ہے، بزرگ اللہ ہے، برتری اللہ کے پاس ہے.
تو یہ جب سنا گیا اور ابو سفیان نے سنا تو اس نے اپنے ایک اور بت کو پکارا، لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارے لیے عزا ہے، تم لوگوں کے پاس تو کوئی عزا نہیں ہے۔ تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ تم لوگ جواب کیوں نہیں دیتے، کہو اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے، مددگار ہے، اور تمہارا کوئی مددگار نہیں۔ تو صحابہ نے اس کو جواب دیا اللہ مولانا ولا مولا لکم۔ تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے امپرومپٹو اس کے ان نعروں کا جواب صحابہ سے دلوایا، لیکن ابھی بھی ابو سفیان کو یہ یقین نہیں تھا کہ یہ لوگ زندہ ہیں۔ تو اس نے پھر کہا کہ اگر عمر تم موجود ہو تو سامنے آؤ۔ تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو کہا کہ ہاں جاؤ، کیا کہتا ہے یہ۔ تو حضرت عمر سامنے گئے تو اس نے کہا اچھا تم مجھے بتاؤ، میں تم سے خدا کا واسطہ دے کر کیا پوچھتا ہوں، کیا محمد قتل ہو گئے؟ عمر نے کہا واللہ نہیں۔ حضرت عمر بن الخطاب نے کہا بالکل ایسا نہیں ہے۔ تو ابو سفیان نے کہا تم سچے آدمی ہو، میں تمہاری بات کو ایکسیپٹ کرتا ہوں۔ اور پھر اس نے کہا کہ یہ بدر کا بدلہ ہے، یہ ہم نے بدلہ لے لیا ہے، اور آئندہ سال بدر میں پھر ملیں گے۔ تو اس نے کہا کہ اب یہ بدر کا، پچھلی بدر کا ہم نے ریونج لے لیا ہے، اگلے سال پھر بدر آئیں گے اور ایک فائنل مارکا تم سے کریں گے۔ تو پھر کسی صحابی نے کہا ٹھیک ہے ہم دیکھ لیں گے۔ اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایز اے ڈیفینسو اسٹریٹجی، جب یہ مدینے کے صحابی اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اتنی تعداد میں شہید ہوئے، تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایز اے اسٹریٹجی فار ڈیفینڈنگ مسلمس، انہوں نے حضرت علی کو کہا کہ تم ان کو چیز کرو، اپنی ایک بٹالین ڈیولپ کرو اور ان کو چیز کرو، اور دیکھو کہ کیا یہ گھوڑوں پر سوار ہو کے واپس جا رہے ہیں یا اونٹوں پر سوار ہو کر واپس جا رہے ہیں۔ اگر یہ اونٹوں پر سوار ہو کر واپس جا رہے ہیں اس کا مطلب ہے یہ مکہ واپس جا رہے ہیں، اور اگر یہ گھوڑوں پر سوار ہو کر واپس جا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ دوبارہ ابھی مدینے پہ حملے کریں گے اور ہمیں پھر تیاری کرنی پڑے گی مدینے پہ حملے سے بچنے کی۔ تو حضرت علی المرتضیٰ کو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹ کیا کہ ایک بٹالین اور ان کے پیچھے جاؤ کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ تو حضرت علی المرتضیٰ گئے، اور جب وہ گئے تو انہوں نے واپس آ کے سرکار دو عالم کو بتایا کہ وہ اونٹوں پر سوار ہیں۔ تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں وہ اس کا مطلب ہے کہ مکے کی جانب جا رہے ہیں، وہ مدینے پر اب فردر اٹیک ابھی نہیں کریں گے۔ اب یہ جب سارا معاملہ ہو گیا، سرکار دو عالم خود زخمی تھے، ان کو ٹارگٹ کیا گیا، ان کو باقاعدہ تیروں کی بارش تھی جن کو صحابہ نے روکا، اور 70 صحابہ شہید ہو چکے تھے۔ تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم خود شہیدوں کے پاس، ان کی باڈیز کے پاس گئے، زخمیوں کے پاس گئے، حالانکہ خود بھی آپ زخمی تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور شہداء کا آپ معائنہ کرتے اور کیا کہتے کہ لوگوں میں تم لوگوں کے حق میں گواہی دوں گا، اللہ قیامت کے روز تم لوگوں کو اس حالت میں اٹھائے گا کہ اس کے زخم سے خون بہ رہا ہوگا، رنگ تو خون ہی کا ہوگا لیکن خوشبو مشک کی ہوگی۔ تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کی باڈیز پہ جاتے تو آپ نے کہا کہ میں کل قیامت میں گواہی دوں گا کہ ان لوگوں نے اللہ اور اس کے دین کے لیے اپنی جان قربان کی ہے، اور یہ اسی طرح اٹھیں گے زخمی، لیکن ان کے یہ جو خون جہاں سے جاری ہے، یہ خون کے چشمے مشک کی خوشبو دیں گے، یہ ایک فریگننس میں تبدیل ہو جائیں گے، ان کے آنر میں یہ اضافہ کریں گے۔ اور صحابہ کو، شہداء کو غسل دیے بغیر جس حالت میں وہ تھے ان کو آپ نے کہا کہ دفن کر دیا جائے، اور 2-2 3-3 شہیدوں کو ایک ہی قبر میں دفن کیا جا رہا تھا۔ اور ایک صحابی حضرت حنظلہ تھے، ان کا جسم اطہر مل نہیں رہا تھا، اور ان کی ابھی ریسنٹلی شادی ہوئی تھی، اور پھر وہ ان کی باڈی ملی تو جیسے فرشتوں نے ان کو غسل دیا ہوا تھا، اور وہ ویٹ باڈی تھی، اور پروفٹ نے بتایا کہ یہ جنگ ہوتے ہی اپنی بیگم کو چھوڑ کر ادھر آئے ہیں، اور فرشتوں نے ان کو غسل دیا، اور ان کا بعد از شہادت ان کا نام، یہ ان کو ٹائٹل ملا غسیل الملائکہ، حضرت حنظلہ غسیل الملائکہ، جن کی باڈی کو اینجلز نے غسل دیا۔ اور جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ہسٹری کی اوتھینٹک بکس سے میں اس وقت پڑھ رہا ہوں، جب آپ حضرت حمزہ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے تو آپ سخت غمگین ہوئے۔ حضرت حمزہ آپ کے چچا بھی تھے اور ایج میں بھی زیادہ فرق نہیں تھا حضرت حمزہ اور آپ میں۔
اور حضرت حمزہ کی بہن حضرت صفیہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھو، انہوں نے بھی اجازت چاہی کہ وہ اپنے بھائی کی باڈی پہ آنا چاہتی ہیں۔ حضرت زبیر بن العوام کی یہ امی ہیں۔ حضرت زبیر پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی کے بیٹے ہیں جو عشرہ مبشرہ کے صحابی ہیں۔ حضرت صفیہ کے بیٹے ہیں حضرت زبیر، تو حضرت زبیر کے ماموں تھے حضرت حمزہ۔ حضرت زبیر بھی بہت، تو حضرت زبیر کی والدہ حضرت صفیہ نے کہا کہ میں اپنے بھائی کی باڈی پہ آنا چاہتی ہوں۔ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بیٹے حضرت زبیر بن العوام سے کہا کہ انہیں واپس لے جائیں، وہ کہیں اپنے بھائی کا حال دیکھ نہ لیں۔ تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ بی بی صفیہ کو نہ لے کے آیا جائے حضرت حمزہ کی باڈی پہ۔ حضرت صفیہ نے کہا آخر ایسا کیوں؟ مجھے معلوم ہو چکا ہے میرے بھائی کا مصلح کیا گیا ہے، لیکن اللہ کی راہ میں جو کچھ ہوا ہم اس پر راضی ہیں، میں انشاءاللہ صبر کروں گی۔ اس کے بعد وہ حضرت حمزہ کے پاس آئیں، انہیں دیکھا اور ان کے لیے دعا کی، اللہ سے مغفرت مانگی۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضرت حمزہ بن عبد المطلب کے جسم کو آپ نے دیکھا تو آپ اس طرح روئے کہ اس سے بڑھ کر روتے ہوئے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی نہیں دیکھا تھا۔ آپ نے انہیں قبلے کی طرف رکھا، پھر ان کے جنازے پر کھڑے ہوئے اور اس طرح روئے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز بلند ہو گئی۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام الصابرین ہیں، صبر کرنے والوں کے امام ہیں، لیکن جب اپنے پیارے چچا اسد الرسول سید الشہداء کو اس حال میں دیکھا تو آپ کی آواز بلند ہو گئی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرما رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ شہداء کو دیکھنے کا یہ منظر بڑا ہی دل دوست تھا۔ چنانچہ حضرت خباب بن ارت بیان کرتے ہیں کہ حضرت حمزہ کے لیے ایک سیاہ دھاریوں والی چادر کے سوا کوئی کفن نہ مل سکا، اور حضرت حمزہ بہت ٹال تھے۔ یہ چادر سر پہ ڈالی جاتی تو پاؤں کھل جاتے، پاؤں پر ڈالی جاتی تو سر کھل جاتا۔ بالآخر چادر سے ڈھک دیا گیا اور پاؤں پر گھاس ڈال دی گئی، اور یہی معاملہ جناب مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی تھا کہ چادر ایک تھی اور وہ ٹال تھے، تو ان کو ایک چادر سے کور کیا گیا اور پیروں پر گھاس ڈالی گئی۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احد کے مارکے کے بعد ایک دعا فرمائی ہے جس کو ہم آخر میں سننے کا شرف حاصل کریں گے، لیکن اس سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینے میں واپس تشریف لائے ہیں تو جو مدینے کی خواتین ہیں انہوں نے اپنے گھر والوں کے بارے میں نہیں پوچھا کہ وہ کیسے ہیں۔ وہ بیبیاں، وہ خواتین کیا مبارک وجود تھے کہ وہ پہلا سوال یہ کرتے تھے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کدھر ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ایک بزرگ خاتون کے پاس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوا۔ اس خاتون کے شوہر، بھائی اور والد، ان کے ہسبینڈ، ان کے بردر اور ان کے فادر تینوں شہادت سے سرفراز ہو چکے تھے۔ جب انہیں ان تینوں لوگوں کی شہادت کی خبر دی گئی تو وہ بی بی کہنے لگیں رسول اللہ کا کیا ہوا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لوگوں نے کہا حضور بخیر ہیں۔ خاتون نے کہا ذرا مجھے دکھا دو، میں آپ کا وجود مبارک دیکھ لوں۔ لوگوں نے انہیں اشارے سے بتایا کہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جب ان کی نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تو بے ساختہ پکار اٹھی، آپ کے بعد ہر مصیبت ہیچ ہے، آپ موجود ہیں، میرے مصیبت ہی نہیں۔ یعنی ان ہستی کی کے شوہر، ان کے بھائی اور ان کے والد، وہ تین بیسک سہارے جو کسی خاتون کے ہو سکتے ہیں، والد شہید، بھائی شہید، شوہر شہید، اور وہ بی بی ان کے بارے میں نہیں پوچھ رہی، وہ کہہ رہی ہے میرے سرکار کے بارے میں بتاؤ۔ اور جب بتایا گیا کہ وہ بخیر و عافیت ہیں اور انہوں نے کہا مجھے دکھاؤ کدھر ہیں وہ، جب انہوں نے دیکھ لیا تو انہوں نے یہ کہا سرکار ٹھیک ہیں تو کوئی مصیبت ہی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سعد بن معاذ کی والدہ آئیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
اور سعد بن معاذ رسول اللہ کے گھوڑے کی لگام تھامے ہوئے تھے. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میری والدہ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو مبارک دو کہ ان کے صاحبزادے عمر بن معاذ ان کو ویلکم کرو، ان کو مرحبا ان کو کہو. اور خود بھی کہا آپ نے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعزیت کی کہ آپ کے دوسرے بیٹے عمر بن معاذ کی شہادت ہوئی ہے. سرکار دو عالم نے انہیں تعزیت کی، انہیں تسلی دی، صبر کی تلقین کی. ان بی بی نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے آپ کو سلامت دیکھ لیا ہے، میرے لیے ہر مصیبت ہیچ ہے، میرے لیے کوئی مصیبت ہی نہیں ہے. تو یہ جتنے لوگ تھے اس مارکے میں جو شہید ہوئے، ان کے پسماندگان، ان کے لواحقین، وہ اس بات میں انٹرسٹڈ تھے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نہیں ہونا چاہیے. ہمارے بچے، ہمارے شوہر، ہمارے والد، ہمارے بھائی آقا کی جان پر قربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یہ وہ ہستیاں ہیں. ہم لوگ تو فیک قسم کا ذکر ہی کر سکتے ہیں، ریٹرک ہی کر سکتے ہیں. ان صحابہ کرام نے حقیقت میں اپنی جانوں کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وقف کیا اور اپنی جانیں قربان کی آقا کو پروٹیکٹ کرتے ہوئے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مارکہ احد کے بعد آپ نے دعا کی. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا برابر ہو جاؤ، یعنی ان کی صف بندی کی. صحابہ کرام اکٹھے ہوئے. فرمایا میں اپنے رب عز و جل کی ثنا کرنا چاہتا ہوں. صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صفوں میں کھڑے ہو گئے. اب صحابہ کرام پیچھے ہیں، سرکار آگے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے یوں فرمایا اے اللہ تیرے ہی لیے ساری حمد ہے. اے اللہ جس چیز کو تو کھول دے اسے کوئی تنگ نہیں کر سکتا، اور جس چیز کو تو تنگ کر دے اسے کوئی کشادہ نہیں کر سکتا. الہ العالمین جس شخص کو تو گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، اور جس شخص کو تو ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. الہ العالمین جس چیز کو تو روک دے اسے کوئی دے نہیں سکتا، اور جو چیز تو دے دے اسے کوئی روک نہیں سکتا. الہ العالمین جس چیز کو تو دور کر دے اسے کوئی قریب نہیں کر سکتا، اور جس چیز کو تو قریب کر دے اسے کوئی دور نہیں کر سکتا. اے اللہ ہمارے اوپر اپنی برکت نازل فرما، رحمت نازل فرما، فضل نازل فرما اور رزق پھیلا دے. اے اللہ میں تجھ سے برقرار رہنے والی نعمت کا سوال کرتا ہوں جو نہ ٹلے اور نہ ختم ہو. اے اللہ میں تجھ سے فقر کے دن مدد کا اور خوف کے دن امن کا سوال کرتا ہوں. اے اللہ جو کچھ تو نے ہمیں دیا ہے اس کے شر سے، اور جو کچھ نہیں دیا ہے اس کے بھی شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں. اے اللہ ہمارے نزدیک ایمان کو محبوب کر دے، اسے ہمارے دلوں میں خوشنما بنا دے، اور کفر، فسق اور نافرمانی کو ناگوار بنا دے، اور ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں میں کر دے. اے اللہ ہمیں مسلمان رکھتے ہوئے موت دے، مسلمان ہی رکھتے ہوئے زندہ رکھ، اور رسوائی اور فتنے سے دوچار کیے بغیر صالحین میں شامل فرما. اور اے اللہ تو ان کافروں پر کو مار اور ان پر سختی کر اور عذاب کر جو تیرے نبیوں کو جھٹلاتے ہیں اور جو لوگوں کو تیرے راستے سے روکتے ہیں. یا الہ الحق. تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے. اور آپ نے آخر میں کہا اے اللہ ان کافروں کو بھی، ان پر بھی عذاب نازل کر جنہیں کتاب دی گئی، کیونکہ غزوہ احد کے اندر بھی جو جوس تھے انہوں نے بھی مسلمانوں کے خلاف انٹرنل سازش کی تھی. وہ بھی در پردہ مسلمانوں کے خلاف سازش کر رہے تھے، ان کا وہ الائنس تھا. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی، اور کیونکہ ایک سخت دن تھا لیکن آقا نے حمد کی ہے رب العزت کی، اور اپنے آپ کو پھر سپرد کیا ہے رب العزت کے. اور وہ جو کفار اور وہ جو ظالم
قوم تھے جن کو قرآن کہتا ہے لعنت اللہ علی القوم الظالمین، اللہ کی جن پہ لعنت ہے، ظالموں کے اوپر۔ تو رب العزت جیسے ان کا پیغام ہے، سرکار دو عالم نے بھی اپنا ان سے ڈسٹنس کیا ہے، ان لوگوں سے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو ان سے ڈسٹنس کیا ہے اور ان کو سزاوار سزا قرار دیا ہے کہ یہ لائق عذاب ہیں یہ لوگ۔ تو آج کی ہم کانورزیشن کو یہیں پر کلمنیٹ کرتے ہیں۔ احد ایک ڈیفرنٹ چیپٹر ہے، بدر ایک ڈیفرنٹ چیپٹر ہے۔ بدر میں مسلمانوں کا جو اخلاص تھا، جو کہ احد میں بھی تھا آف کورس، لیکن جو بدر کا اخلاص تھا، جو بدر کا معاملہ تھا، ایک ڈیفرنٹ طرح کا لیسن شاید مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے دینا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک حکم، اس حکم کی عدولی نے مسلمانوں کی جیت کو شکست میں بدل دیا۔ اور ہم سب بھی احد میں ہی ہیں لیڈیز اینڈ جینٹلمن۔ اللہ کے نبی کے جو احکامات ہیں وہی ہمیں سیلویشن کی طرف لے کے جا سکتے ہیں، اور آقا کے احکامات کو اگر ہم چھوڑیں گے تو یہ دنیا ہمارے لیے احد ہے، آخرت ہمارے لیے احد ہے۔ یا یہ ایک معاملہ جو کہ صحابہ نے جن کو ایکسپیرینس کیا، ان کے لیے تو ان کی لائف کا پارٹ تھا، ہمارے لیے میٹافورکلی، سمبولکلی ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ آقا کا ایک 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 حکم، آقا کا ایک ایک عمل، جتنا ہم اس سے دور ہوں گے، ایک حکم کو بھی نعوذ باللہ اگر ہم سگنیفیکنٹ نہیں سمجھیں گے تو پھر ہماری کامرانی ناکامی میں تبدیل ہو جائے گی، ہماری جو کامیابی ہے وہ ناکامی میں تبدیل ہو جائے گی۔ اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حکم نہ ماننے سے، اگر کوئی ایک نہ مانے تو پوری کمیونٹی پہ اثر آتا ہے۔ مطلب یہ بھی بہت ضروری ہے کہ ہم ایک دوسرے کی بھی ہیلپ کریں ان کو سرکار دو عالم کے رستے پہ چلانے کے لیے۔ ان 50 میں سے 10 لوگ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مان رہے تھے، ان 40 سے وہ خطا ہوئی اور وہ نیچے آ گئے، تو وہ بھی پوری کمیونٹی کے لیے ایک ڈیتھ اینڈ ڈسٹرکشن کا معاملہ ہوا۔ تو ایز اے کمیونٹی، ایز اے ٹیم ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنا ہے، ایز اے ٹیم موو کرنا ہے۔ انڈیویجول فلائٹ کا فائدہ نہیں ہوگا، کمیونٹی، کامن ویلتھ، ٹوگیدرنس، گیدرنگ، کٹھے۔ اگر صحابہ کرام ایز اے کمیونٹی جو آقا فرما رہے تھے بالکل ویسے کرتے تو احد بھی بدر کی طرح کی ایک اور وکٹری ہوتی۔ تو یہ ہمارے لیے لیسن ہے، اور قرآن کے اندر اس کے اوپر رب العزت نے اپنا ایک پیغام دیا ہے، اور اینڈ پہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان صحابہ کو ہم معاف کرتے ہیں۔ رب العزت کی طرف سے اعلان معافی اور اعلان توبہ کو ایکسیپٹ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تو یہ صحابہ جن سے یہ معاملہ بھی ہوا وہ بھی ہمارے سروں کا تاج ہی ہیں، اور وہ صحابہ کرام ہیں، اور کون ہے جو اس کے اوپر کوئی بات کر سکتا ہے جب قرآن کا فیصلہ آ گیا۔ لیکن بہرحال دنیاوی طور پہ ہمارے لیے لیسن کی بات ضرور ہے کہ ہم نے آقا کے احکامات پر عمل کرنا ہے، ایز اے کمیونٹی عمل کرنا ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ رب العزت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہم سب پر خیر برکت نازل فرمائے۔ آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مبارک دعا ہم نے پڑھی اور سنی، اس دعا کے صدقے ہم پر فضل و کرم کا معاملہ ہو۔ آج کے ذکر میں جو کمی کوتاہی رہ گئی ہو، ہم رب کے حضور توبہ کرتے ہیں۔ اس ذکر سے جو نور، روشنی، جو ثواب ہمیں حاصل ہوا، نہایت عاجزی عقیدت کے ساتھ تمام انبیاء کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، بالخصوص سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک اشرف بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اہل بیت کی بارگاہ میں، صحابہ کرام کی بارگاہ میں، بالخصوص سید الشہداء امیر المومنین حضرت حمزہ ام رسول، چچائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، شہدائے بدر و احد کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، تمام اولیاء کاملین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں قبر میں، حشر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہچان نصیب ہو، کل قیامت میں آقا کے جھنڈے تلے جمع ہونے کا شرف حاصل ہو، کل قیامت میں آقا کے ہاتھ سے حوض کوثر میں جام نصیب ہو، اور کل قیامت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو۔ امت مسلمہ کی خیر، ملک پاکستان کی خیر، پروردگار ملک پاکستان کو ہر طرح کے شر سے محفوظ رکھے۔ اپنے درجے پر ہم یاد کرتے ہیں شیخ علی بن عثمان حجویری کو، شیخ عبد القادر جیلانی کو، سیدنا میرا حسین زنجانی کو،
رب العزت ان ہستیوں کے درجات کو بلند فرمائے، ان کی خدمات کو قبول کرے۔ بانیان پاکستان حضرت قائد اعظم جناب علامہ اقبال، ان کی ارواح پر اپنا کرم خصوصی فرمائے۔ جہاں پر مجبور مسلمان ہیں، جہاں پر مجبور مسلمان ہیں، کشمیر میں، فلسطین میں، دیگر جگہوں پہ، رب العزت غیب سے ان کی مدد فرمائے، اور کل انسانیت کو، جہاں جہاں پر انسان بستے ہیں، کل انسانیت کو آقا رحمت للعالمین علیہ الصلوۃ والسلام سے جڑنے کا شرف عطا فرمائے، اور ہر کوئی آقا کی رحمت کا سے حصہ وصول کرے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیب خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ورحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ کل ہم آگے سلسلے کو لے کے چلیں گے۔